حسین بادشاہ بلندتر صلوات. برائے عظمت وارث کربلا، وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث حسین، برائے ظہور عید آل محمد، برائے ظہور شباب آل محمد، سرکار مولا ولی العصر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. نعرہ تکبیر. نہیں قبلہ ایسے نہیں. میں نے کل کہا تھا کہ آج کی گفتگو جس نہج سے شروع ہوگی کم از کم اپنے ذہنوں کو اس مقام تک جہاں کل تھا، تو تکبیر اگر صرف تکبیر سمجھ کے ہی لگائیں گے تو یقیناً اس میں زندگی نہیں ہوگی. تکبیر کو آپ حسین کی زندگی سمجھ کے لگائیں. اس کا احساس آپ کو آج کی مجلس کے اختتام تک ہوگا. تو یک زبان مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. دعا کرتا ہوں مالک آپ سب کا اس صفحے عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. میرا بادشاہ، میرا مولا، ظاہری طور پر فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس کو عرش کہتا ہوں، کیونکہ جہاں آل محمد آ کے بیٹھ جائیں وہ عرش ہوتا ہے. عرش ہوتا ہی وہ ہے جہاں آل محمد بیٹھ جائیں. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ حسین والے، علی والے. کتنا بڑا کلام آپ کے ہاتھ میں ہے، علی علی، حسین حسین، کہ یہ کرنے والوں کے لیے عرش بھی کہاں آ جاتا ہے. گویا یوں سمجھیں کہ حسین منی و انا من الحسین کہہ کر رسول نے یہی بتایا، میرے والا تو چھوڑو، تمہارے براق کو حسین کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. تو انشاءاللہ گفتگو جہاں تک مالک نے کریمی اپنی کرتے رہے ہم ضرور کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ منتظمین جتنے بھی اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں شامل رہے، خاص طور پر حیدر بھائی، ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگتی، ماتمی، اہل عزا، اہل ولا، منتظرین ولی العصر، محبان محمد وآل محمد، جس نے بھی جس بھی انداز میں ان کا ساتھ دیا ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. اور بالخصوص جن مرحومین کے لیے، مرحوم مغفور محترم ملک صاحب اور ان کے بابا یعنی حیدر بھائی کے بابا، دادا اور دیگر خاندان کے مرحومین جو مالک کے حضور حقیقی سجدہ پیش کرنے میں ہم سے فوقیت لے گئے، جو مالک خالق حقیقی کو سجدہ حقیقی پیش کرنے جا چکے ہیں، ان کے بلند درجات کی اور بھی بلندی کے لیے ہمارے پاس تو یہ ذکر ہی ہے. ہم یہی اپنی عاقبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ہم یہی کر کے ان کو یہ بتائیں گے، بتا رہے ہیں، بتاتے رہیں گے
کہ الحمدللہ آپ جو تربیت کر کے گئے ہو یہ اس کی دلیل میں مجلسیں ہو رہی ہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا تائبہ، ماتا مغفورہ. 11 حدیثیں ہیں. مولا نے کہا جو آل محمد کی حب پر اس دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید گیا، معاف کیا ہوا گیا، توبہ کیا ہوا گیا، مغفور گیا. اس کا حساب کتاب اگر آل محمد کی محبت جیسا کہ حق ہے ویسا دیا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پھر تمہیں پیچھے کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مانگو اب وہ دیں گے. کریم ہی اتنے. میرے بھائی جو سن رہے ہیں ایک عدد پانی کی بوتل جو ٹھنڈی نہ ہو وہ مجھے دے دیجئے. اگر آپ نے خطیب ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ گرم پانی کی بوتل ایک دیجئے. سلامت رہیے. یہی بات کل کر رہا تھا اور وہیں پہ کھڑا ہوں. حسین میں نے کیا کہا ابھی؟ آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ محبت کرتے ہیں، بھائی ہے آپ کا، ماں ہے، باپ ہے، تو ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. کیوں؟ ہم پر ویسے بھی واجب، ہم پر ویسے بھی فرض، ہماری تو خلقت ہی ہے، ہمیں تو بہانہ چاہیے، ہمیں تو بہانہ چاہیے. ہم محرم آ جانے پر مجالس رسومات کی بنیاد پہ نہیں کرتے. اتفاق ہے کبھی آپ سے محرم میں گفتگو نہیں ہوئی، ورنہ ہر محرم جہاں بھی پڑھوں ہر دفعہ میں یہ بات باور کرواتا ہوں محرم رسم نہیں ہے. ہم یہ مجالس رسومات کی صورت میں ادا نہیں کرتے، یہ عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اجر ثواب خوشنودی رسم ادا کرنے پہ نہیں ملتی، عبادت قائم کرنے پہ ملتی ہے. یہ ہماری عبادت ہے. یہ عبادت کر رہے ہیں ہم. اور حسین مالک وہ کریم ہے، مالک سخی نہیں ہے. حسین سخی نہیں ہے. اب کسی کے ذہن میں اگر سخی یا سخاوت درجہ کمال کا نام ہے تو بسم اللہ، کوئی بات نہیں. مالک نے تو اجر نیتوں کا دینا ہے نا، ہے نا. کوئی علیہ السلام کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ. آپ کے ذہن میں جو سب سے بلند مقام ہے انہیں بس وہ دے دو. آپ کا حساب میرے ترازو میں نہیں ہونا، میرے آپ کے ترازو میں نہیں ہونا. جو میں نے مانا آپ کو وہ منوانا واجب نہیں ہے. آپ نے اپنے فہم و فراست، عقل، علم، معرفت کی بنیاد پہ ماننا ہے. کسی کے ذہن میں درجہ کمال ہی رضی اللہ ہے، وہ ان کو رضی اللہ کہے صحیح ہے. کوئی علیہ السلام سے اوپر ہی نہیں جاتا، وہ کہے بھائی اس کے لیے ٹھیک ہے. اب کسی نے جل جلالہ کہا، اب وہ سب سے اوپر جل جلالہ سمجھتا ہے تو وہ کہے. کسی نے صلوات اللہ کہا، بھائی جو تمہیں سب سے اوپر لگتا ہے وہ تم انہیں کہہ دو. اب اگر مجھ سے پوچھو تو میں حسین کے اسم پر نہ رضی اللہ لکھتا ہوں، نہ علیہ السلام، نہ جل جلالہ، نہ صلوات اللہ. کیوں؟ کیونکہ حسین کے اسم پر لکھنے کا مطلب ہے یہ حسین کے اسم کے سر کا تاج ہو گیا. کوئی کلمہ ایسا ہے ہی نہیں جو حسین کے سر کا تاج ہو. کن بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ حیدری. آپ سلامت رہیے. میرا کام یہی ہے. جو لوگ مطلب سوچتے پتہ نہیں جی یہ ذکر سنیں گے پت کافر ہے، غالی ہے، نصیری ہے، موسیٰ حیدر ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا سنائے گا. میرا تو یہ کام ہے بھائی. میں یہ بتاتا ہوں یہ جن مسائل میں آپ گرے ہوئے ہیں یہ مسائل ہے ہی نہیں. پرچے بھگتتے دیکھا ہے میں نے، قبلہ پرچے بھگتتے دیکھا ہے لوگوں کو. مولا کے اسم پہ جیم لکھ دیا، پرچہ ہو گیا. اب کیا کریں؟ سواد لکھ دیں، عین لکھ دیں. ابھی تک 1400 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ لکھنا کیا ہے. کہ بلا مجھے یہ بتاؤ جب الف بے جیم عین نہیں تھا
حسین تو تھا نا، تب کیا تھا؟ آپ سلامت رہو۔ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، کتنا تقسیم کریں گے آپ؟ کتنا تقسیم کریں گے؟ صرف کہہ دینے سے وحدت قائم نہیں ہوتی، صرف کہہ دینے سے اتحاد نہیں ہوتا۔ اتحاد کرنا اب کاہے کی ضد ہے بھائی؟ آپ شاید سب سے بڑا، اگر نہیں سمجھتے تو آپ کی غلطی، سمجھتے ہیں تو وہی ہیں۔ میں تو حسین کے اسم پہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ کیا لکھوں، ذات حسین کجا، اسم حسین کجا، میں تو اسم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ حسین کے اسم پہ کیا لکھنا ہے، میں کہوں گا ولایت کے سر کا تاج ہوتی ہے عصمت، میں حسین لکھ کے پھر اوپر لکھوں گا شریعت الحسین۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ علی کا اسم لکھو تو اوپر لکھو مخدومہ کا، علی کے سر کا تاج عصمت الہیہ، پھر بی بی کا اسم لکھو، حسین کے سر کا تاج عصمت الہیہ شریعت الحسین لکھو۔ کہاں گئی پھر؟ سارے مسائل ہو گئے حل، ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا۔ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ یہ تو قرآن صامت ہے جو خود کہہ رہا ہے میں بہت آسان۔ خاموش اور خاموشی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے میں آسان ہوں، تو جو یہ بول رہے ہیں ان کو سمجھنا مشکل کیوں؟ یہ تو اور بھی آسان ہوگا نا اگر سمجھنا چاہو گے، اگر سمجھنا چاہو گے۔ اچھا اب سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اب اتنی تعداد میں تشریف فرمائیں، ایسے ہی کلاس روم مت سمجھ لیجئے، لیکن وہ احباب ہاتھ اٹھائیں جو کل نہیں تھے۔ چلیں سلامت رہیے۔ میرے خیال ہے آلموسٹ کوئی 25% لوگ کل نہیں تھے۔ گفتگو ہم کر رہے ہیں فنا۔ جو کل تھے میں بعین ہی وہیں سے شروع ہو جاؤں جہاں کل چھوڑا تو یقیناً جو آج آئے ہیں تھوڑا سا حق تلفی ہو جائے گی، وہ بہت دیر تک پیچھے رہیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ جانے کیا بات ہو رہی ہے، کس نہج پہ ہیں، یہ بہت واہ واہ کر رہے ہیں، شاید ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہ، میں 2 جملے بس کل کے اس انداز میں رکھ دوں، بس 2 جملے کل اس انداز میں دہرا دوں بس، ٹھیک ہے، اور وہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ جو کل ہم نے پڑھا، فنا ختم ہونے کو نہیں کہتے، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے بس، صحیح ہے، یہ بوتل ہی ماشاءاللہ، چلیں کوئی بات نہیں۔ فنا ختم ہونے کو نہیں کہتے، فنا کہتے ہیں کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا، صرف ختم نہیں، کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا فنا۔ تو پھر جو فنا ہوا وہ ختم نہیں ہوا، وہ جس کے لیے جس میں ختم ہوا اسی کے ساتھ باقی ہو گیا۔ یہی مختصر سی بات تھی ہماری، میں نے بڑے آرام سے وہ بات، اسی لیے کہتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ، اللہ کے لیے اللہ میں فنا ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کے ساتھ باقی ہو جاؤ گے۔ تو پھر کب تک باقی رہو گے؟ کوئی ڈیٹ، کوئی ایکسپائری ڈیٹ، کب تک باقی رہو گے؟ بھائی خبردار، جو اللہ کے لیے اللہ میں فنا ہو گیا۔ اب یہ تو کیا برادران نے ہمارے بھائی جو اہل سنت ہیں، اہل تشیع میں تو کوئی مسلک کی کیا سبھی کہتے ہیں یہ، بلکہ ان کے ہاں تو یہ نظریہ زیادہ مانا جاتا ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ، اللہ کے لیے فنا ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ باقی ہو جاؤ گے۔ کب تک؟ جب تک اللہ ہے۔ میں کہوں گا اتنی سادی بات ہے کہ بلا کیوں آپ ایسے دیواریں خالی کرتے ہیں؟ تھوڑی سیاہی بچائیے، کبھی مستقبل میں کام آ سکتی ہے۔ اور ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ جو اللہ کے لیے فنا ہو گیا وہ اللہ کے ساتھ باقی رہے گا۔ کب تک؟
جب تک اللہ ہے. اور پھر جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کہتے ہیں بدعت. کیوں بھائی؟ مدد تو زندہ سے مانگتے ہیں. مجھے بتاؤ یا اللہ مدد کہوں؟ ٹھیک ہے جی ہاں. کیوں؟ اللہ ہمیشہ زندہ ہے. تو جب علی نے خود کو اللہ کے لیے اللہ میں فنا کیا تو اللہ کے ساتھ زندہ ہو گیا نا. پھر یا علی مدد بدعت کیسے؟ اس سے آسان کیا کر کے بتاؤں میں؟ 2 منٹ میں معاملہ حل. بھائی فنا اللہ کے لیے، اللہ میں فنا ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ تو زندہ ہے نا. وہ ایسے زندہ ہیں، انہی کی زبانی بتاؤں، بادشاہ کا ہی خود خطبہ. وہ ہم ایسے زندہ ہیں جو زندگی سے زندہ نہیں ہیں. 4 جملے مولا کے خطبے کے بس ایسے ہی سن لینا، کیونکہ منزل بڑی طویل ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھوں گا. ہم ایسے زندہ ہیں جو زندگی سے زندہ نہیں ہیں. جب ہم زندگی سے زندہ نہیں ہیں تو موت سے مر بھی نہیں سکتے. ہمیں مارنے والا مر گیا، ہمیں قتل کرنے والا ہار گیا، تلواریں ہار گئیں، ہم قتل نہیں ہو سکتے. ہم ہماری مرضی سے زندہ ہیں اور ہماری مرضی سے ہی چلے جائیں. آپ سلامت رہیے. وہ نہ زندگی سے زندہ ہے نہ موت ان کو مار سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین بادشاہ نے بہت توجہ 27 خطبے دیے مولا حسین. عنوان فنا. کل بات کہاں رکی تھی؟ پہلے وہ دہرا دیں. کیا کہا تھا میں نے؟ فنا پہ گفتگو کرنے کے بعد میں نے کہا تھا کیا ہے کربلا؟ کیا ہے کربلا؟ کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے. اب آگے بڑھ رہا ہوں میں. کربلا فنا فی اللہ سے، پھر سنو، فنا فی الحسین سے فنا فی اللہ کی منزل. میں نے نہیں کہا کہ آپ سوچیں زئی صاحب بس ترتیب آگے پیچھے کر بیٹھے. میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے. آپ کہیں گے اللہ میں فنا پھر حسین میں فنا، یہ کیا بات ہوئی؟ حسین میں فنا اور پھر اللہ میں فنا ہو تو سمجھ میں آئے. اللہ میں فنا پھر حسین میں، بالکل. یہ اب آج گفتگو کے اختتام تک آپ کو اس کا جواب مل گیا تو بسم اللہ. اگر نہ ملا تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو تمام کروں آپ کو یہ حق ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے گا زئی صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ کیسے ہوا، اور اگر ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر کوشش کرنا اللہ میں فنا ہونے کی، تاکہ حسین میں فنا ہونے کا موقع ملے. یا علی یا علی یا علی. آپ سلامت رہو. کیوں اب موت سے ڈرے وہ جس کو موت کا ڈر ہو، جس نے مرنا ہو. کمال بات ہے. اب میرا ایک ملنے والا وہ چلا گیا ایتھوپیا چلا گیا، بیچارے کی روزگار بھی نہیں، وہاں بڑے مشکل حالات. گیا باہر ہی، اب یہی کہیں گے نا باہر گیا ہے. ایتھوپیا گیا بیچارے کو، کیا وہاں کام ملنا اور کیا بڑی مشکل میں. اب اکثر جاؤں تو گھر والے پریشان ہو جی بچے ہمارے کے لیے تو دعا کر دیں، بڑے غمگین. آج ایک اور میرا دوست وہیں پہ اسی آس پاس رہتا، وہ چلا گیا امریکہ، نیو یارک. بڑی اچھی روزگار لگ گئی اس کو، ڈالر بھی چنگے مل. اب آج کل ڈالر پاکستان آئیں تو بڑی باوت تگڑی رقم بن جاتی، تو ڈالر بھی اس کو اچھے خاصے کوئی 8-10 ہزار ڈالر اس کی سیلری لگ گئی. پاکستان آتے آتے وہ تو لاکھوں میں بن گئے. ایتھوپیا والے کے گھر گیا تو بیچارہ رونا مچا ہوا تھا. اس کے گھر گیا، سارے بڑے خوش. میں نے ان سے پوچھا ایتھوپیا والے، میں نے کہا آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ کہہ رہے باہر گیا. میں کہا آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ کہتے باہر گیا ہے. میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہہ رہے کیا خاک باہر گیا ہے؟ وہ ایسے جیسے جہنم میں چلا گیا، وہاں گرمی الگ، تپتا الگ، روزگار کا پتہ نہیں. میں نے کہا آپ کا گیا، آپ کا بھی باہر کا بڑی روزگار لگی ہے، بہترین وہاں پہ سیلری ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، رہائش ملتی ہے، ہمیں بھی خوب بھیج رہا ہے یہاں. بس یہی فرق ہے، روئے کسی کے مرنے پہ وہ کہ جس کا مرا ہوا جہنم میں جائے. ہمیں پتہ ہے مولا کے قدموں میں گیا ہے، ہم کیوں روئیں؟ خوش ہوں گے.
آپ جی کیا سمجھیں آپ؟ ہم کیوں روئیں؟ باقی کوئی غمزدہ ہوتا ہے تو بظاہری بات ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک باپ کا سایہ ہے، ظاہری طور پہ سر سے دور ہو گیا، ایک ماں ہے، تو بس وہی چیز غمزدہ کرتی ہے، ورنہ تسلی یہ بہت ہے کہ اب وہاں ہے جہاں خود بھی بڑا راضی ہے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں ابا جی کچھ ہم پہ بھی دھیان، نظر کرم، ہمیں پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جو چلے جاتے ہیں اور پھر مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے جا کر بڑا بھائی، بیٹا، رشتہ دار کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی چلے گئے، بھائی چلا گیا، یہ ذرا نمازیں تھوڑی کم تھیں پڑھ دو، جاگتے رہنا، پیچھے آواز آ رہی ہے نا، بس سلامت رہو، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، سمجھنا اس کو ذرا، اور مجلس ترہیم بھی ہے، دونوں عنوان اور اس اعتبار سے ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا مولوی صاحب وہ نمازیں تھوڑیاں گھٹ گئی ہیں، کچھ چھوٹ گئی ہیں، پڑھ دیو ایسے ابا جی پڑھے نہ جان تو پوریاں ہو جائیں۔ مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اچنبے کی بات تو نہیں کر رہا، کوئی مسلک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شیعہ سنی ہر جگہ، مولوی صاحب جی ان کے حصے کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تو اب آپ خوش ہو کے مولوی صاحب کو تھوڑی سی نیاز بھی دے دیتے ہیں۔ اب آپ نے کہا مولوی صاحب کوئی اس طرح کرو کہ مہینے کی نماز پڑھ دی ہونا دی، مولوی صاحب نے مہینے کی نماز پڑھ دی ایمانداری، اب آپ بھی خوش ہوئے، یار اپنی تو پڑھی ابا جی کی پہ پڑھ دی، آپ نے 5-10 ہزار نیاز کے طور، مولوی صاحب چلو میں خوشی سے، نہیں میں نے تو عبادت کی، نہیں کوئی بات نہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں، رکھ ایک جوڑا دے دیا، 5-10 ہزار دے دیے۔ یہ ذرا حساب کرنا، میری ریاضی اتنی اچھی نہیں، یہ مہینے کی نمازیں 10,000 نیاز دی، فی نماز کتنے میں پڑھی؟ حساب تو یہی ہو رہا ہے آج کل قبلہ، مرنے والے چلے گئے، پیچھے نمازیں پیسے دے کے پڑھائی جا رہی ہیں۔ قاری صاحب یہ ذرا قرآن پورا نہیں پڑھ سکے تھے، ایک بار پڑھ دیں، قاری صاحب کو نیاز دے رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے سپارے پڑھا رہے ہیں کہ ان کو بخش دیں، بسم اللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کام ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا دھیان رکھنا، یہ جو جن کا نہیں ہوتا نا پیچھے بھیجتے تو کیا پہنچتا نہیں ہے؟ بہت دھیان سے ذرا تفنن بات کو الگ رکھو، حقیقت پہنچتا ہے، نمازیں پڑھواتے ہو جاتی ہے، روزے رکھواتے ہو جاتے ہیں، ثواب ملے گا، ان کے نام پہ تقسیم کرو گے اجر ملے گا، ان کے نام پہ غریبوں میں تم نے کچھ بانٹا اجر ملے گا، بھوکے کو کھانا کھلایا بڑا اجر ملے گا، جو عمل کرتے ہو جائے گا پیچھے۔ مجھے انصاف سے بتا، کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے تو نے 10,000 چھوڑ 10 کروڑ 10 ارب رکھ کے کسی مولوی کو کہا مولوی صاحب ابا جی نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا ذرا پیچھے بھیج دے؟ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، میں نوکر کی بلا، میں حسینیوں کا نوکر، آپ سلامت رہیے۔ عجیب بات ہے، کبھی دیکھا کسی کو دیکھا ہو امیر سے امیر آدمی ساری جائیداد دولت دیکھ کے کہے مولوی صاحب بیچارے ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، تھوڑے سے دنیاوی اعتبار سے مسکین ہوتے ہیں جی، تھوڑی سی تنخواہ پہ رکھ رہا ہوتا ہے ان کو مسجد والوں نے، ان کو تو خیر نیاز مل جائے گی، تو آئے نا کوئی امیر دولت مند اربوں خربوں پتی کہے کسی مولوی صاحب کو مولوی صاحب ظاہری غربت دور ہو جائے گی آپ کی، یہ ڈی ایچ ایم میں گھر دوں گا بنا کے آپ کو، آپ کے نسلوں کے لیے بینک میں ایسا ڈپوزٹ کروائوں گا، یہ ذرا علی ولی اللہ بھیجو، پھر پتا چلے گا مولوی یہ جو کہتا ہے علی ولی اللہ تب پتا چلے گا، اور تو اربوں لے کے ایک علی ولی اللہ نہیں بھیج سکتا نا، یہی وجہ ہے ہم ان مجلسوں میں نماز روزے سے زیادہ علی ولی اللہ بتاتے ہیں، کیوں؟ زندہ ہو ابھی پڑھ لو، مرنے کے بعد موقع نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام ہے میرا، آپ آباد رہیں، مولا آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن رہیں، عزاداری آپ کی نسلوں میں قائم رہے۔
آباد و شاد رہیں آپ. ہماری یہی وجہ, نصیحت و وصیت کیوں کرتے ہیں ہم؟ مولوی صاحب اس بات پہ ہم سے معترض ہیں, آپ بس یہی پڑھتے, کبھی نماز کی تلقین کیجئے. ارے سرکار, آپ نے اس سلسلے میں بہت ہم سے کہیں بڑھ کے تعلیم و علم حاصل کیا. یہ نماز کی تلقین کرنا محراب کا کام ہے. آل محمد نے 2 منصب بانٹے ہیں, محراب بھی ان کا منصب تھا, ممبر بھی ان کا منصب تھا. مالک ظاہری غیبت میں گئے ہیں تو یہ احسان عظیم ہے ان کا. یہ دونوں منصب حقداروں کے حوالے کر کے گئے. آپ کو نماز روزے کی تلقین کرنی ہے, محراب بسم اللہ, وہاں جا کے ہم جیسے کئی ایسے کم علم میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اقتدا بھی نماز کی آپ کرائیے, تلقین بھی کیجئے. جمعے کے خطبے میں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا. لیکن دھیان سے یہاں پہ آ کے جراب سے اوپر مسح کرنے کا طریقہ نہ بتاؤ. یہ بتاؤ علی کون؟ بڑی معذرت سے آپ کو شاید انداز میں میرے کہیں کوئی ایسا رنگ نظر آ رہا ہو, یہ حقیقت ہے. بھائی ممبر پر آ کر اگر سامنے بیٹھے بزرگ اور آپ ان کو یہ بتا رہے کہ مسح کیسے کرنا ہے, ساری زندگی اگر مسح نہیں سیکھا, بونس کے 2-1 سال رہ گئے, چھوڑو پڑے, پھر کیا کرو گے؟ ان کی بھی توہین جو سامنے بیٹھے ہیں, ان کی توہین ہی ہے نا سرکار. ایک بزرگ آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھی, اس نے عبادتیں کی تو وضو کر کے کی ہوں گی نا. اب کیا مسح سکھا رہے ہیں آپ ان کو ممبر پہ بیٹھ کے؟ اب یہ بتائیے کہ اگر حسین مس کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ شاباش, ایسے عنوان پہ ہی تھا, میں نے کہا تھا دونوں چیزیں ساتھ ہیں. اگر حسین مس کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں مسا بتانا ہے تو یہ بتاؤ حسین مس کر دے. یہاں مسا بتانا ہے تو بتاؤ مسیح کون ہے. میں نے کچھ کہنے کے بعد یہی سن لیا ہے یار, خدا کا نام لو, تھوڑے سے بیدار ہو, اتنے بھی گم نہ ہو جاؤ کہ بات کی طرف دھیان نہ رہے. یہ بتاؤ مسیح کون ہے؟ مسیح کہتے ہیں مس کرنے والے کو ہو. اس کا تو بتاؤ جس نے مس کیا تو عیسیٰ مسیح ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, اور یہ ہاتھ ولی اللہ سر کی نالائن پہ مس ہو, مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. عقیدے کی بات کرتا ہے, ایمان کی بات کرتا ہے. کوڑ کی بیماری تھی ایک عورت کو, کوڑ کی بیماری, سمجھتے ہیں, چھوت کی بیماری. اس بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا بستی سے, اس کے بستی میں آنے پہ پابندی تھی. اس کو کسی نے بتایا کہ عیسیٰ آ رہے ہیں بستی میں. اس نے چادر اوڑی موٹی سی, ٹھیک ہے, وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہو دری نما, اور وہ اوڑھ کر اب جو جلوس عیسیٰ کے ساتھ آ رہا, جہاں جہاں عیسیٰ وہاں لوگ, تو وہ بوڑھی دور سے دیکھ رہی. اب اسے حسرت ہو رہی, کیا میں اگر عیسیٰ سے مل لیتی, وہ میرے لیے دعا کر دیتا تو میرا کوڑ ٹھیک ہو جاتا. پھر کہتی کہاں میرا نصیب, اتنے رش میں کوئی مجھے قریب بھی نہیں آنے دے گا, کیسے ملوں؟ اچھا چلو اتنا قریب چلی جاؤں کہ عیسیٰ مجھے مس کر دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر سوچا کہاں ٹھہر پاؤں گی میں سامنے کہ عیسیٰ مجھے دیکھے اور مس کرے. اچھا اگر اتنا ہی موقع مل جائے کہ میں عیسیٰ کو مس کر لوں, اسے تم زیارت کہتے ہو نا, ہے نا, کہ میں عیسیٰ کو مس کر لوں تو بھی ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر اس نے سوچا کوشش کرتی ہوں. یہ کوشش کر کے اس جلوس, اس مجمع میں داخل ہوئی, عیسیٰ کی طرف بڑھنا شروع کیا. اب یہ بڑھنا چاہ رہی, اس کو اتنے دھکے پڑتے کہ دور نکل جاتی. اپنے آپ کو چھپا بھی رکھا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو باہر نکال دے گا. یہ بھی نہیں چاہتی کوئی مجھ سے چھو جائے تو اس کو بیماری ہو. اب کچھ دیر بعد احساس ہوا میں عیسیٰ کو, توجہ, میں عیسیٰ کو نہیں چھو سکتی. عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ اس نے دل میں سوچا عیسیٰ نے جو عبا پہنی ہے نا, اگر اس عبا کو بھی چھو لیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی. بس یہ سوچنا تھا. وہ عبا ہوا میں لہرائی, اس نے عبا کو نکر سے چھوا, وہیں ٹھیک ہو گئی.
ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی۔ عمار بیٹھا ہے یہاں کہ چلا گیا؟ عمار چلا گیا، چلو کوئی بات، یہ عمار کے لیے تھا۔ آپ سلامت ہیں، آپ آباد ہیں، مولا زندگی۔ عقیدہ اس کا نام ہے، کوڑ کی بیماری عیسیٰ کے دوش پہ جو ابا تھی اس کو چھوا، ٹھیک ہو گئی۔ تو اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کے چھونے سے یہ مسیح ہو جائے، اسے یہ مل جائے، اس کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ اپنے رہوار پہ بھی بیٹھا ہو اور اس کے رہوار کے قدموں میں موجود جو سم، اس کے نیچے لگی ہوئی جو نال ہے، اگر وہ زمین کو چھو جائے تو خاک شفا ہو جاتی ہے۔ کربلا خاک شفا ہو جاتی ہے۔ صرف حسین ہی ہے کربلا میں، مرتجز نہیں ہے۔ مرتجز ہے تو سم بھی ہیں، سم کے نیچے نال بھی ہے۔ مرتجز کے سم کے نیچے، اشل کے سم کے نیچے، دلدل کے سم کے نیچے نال کا انکار کیسے کرو گے؟ اچھا چلو کرو تو صحیح ذرا، کہو نال نہیں تھی، دیکھنا کیسے قرآن پھسلتا ہاتھ سے۔ تم حسین کے مرتجز کی نال کا انکار کرو، خدا پھسلتا دیکھنا ہاتھ سے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، آیت کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار اللہ کا انکار ہوگا۔ کیوں؟ یہی تو وہ رہوار ہے جس کے لیے اللہ نے کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم، اس گھوڑے سے، اس کے سم سے نکلنے والی چنگاری کی قسم، اور نال ہو تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ ہم ذات پڑھ رہے ہیں، سوار پڑھ رہے ہیں، یہی کافی ہے، شکر کیجئے۔ کیوں؟ حق تو ادا ہو نہیں سکتا، یہی سوچ کے اگر رہوار پڑھنا شروع کر دیا، سوار کی قسم جو سوار کے لیے پڑھتا ہوں وہی رہوار کے لیے پڑھوں گا، تب کیا کرو گے؟ میں تو فرق نہیں کرتا، جو بار حسین اٹھا سکتا ہے۔ پہلے سمجھ لو میں نے کیا کہا ہے، پیچھے آواز آ رہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا بتاتے رہا کرو ساتھ ساتھ میں، مجھے شک سا رہتا ہے پتہ نہیں اسپیکر خراب نہ ہو گیا۔ بھئی جو بار حسین اٹھا سکتا ہے کیا ہوگا؟ فنا سمجھنا ذرا، سب اسی تناظر میں پڑھ رہا ہوں، وہ بار حسین ہی نہیں، جو بار امامت اٹھا لے، جو بار ولایت اٹھا لے۔ اچھا پھر بھئی جو بار نبوت اٹھا لے، جو بار رسالت اٹھا لے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بار نزول الہی اٹھا لے، خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا بلند ہو جاؤ، میں فنا سمجھانے چلا ہوں، لفظوں میں فنا سمجھنی ہے تو کل ہو گئی تھی بات، اگر حقیقت تک جانا ہے تو تھوڑا سا اٹھ کے آنا پڑے گا۔ اسحاق علیہ السلام، ٹھیک، بیٹے یعقوب علیہ السلام، ایک ابائے نبوت چلتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کے پاس آئی، اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹے تھے کتنے سے۔ ایک دن یہودا نے سوچا، بیٹا تھا جس کی نسل میں سے یہودی، کہ یہ ابائے نبوت میں پہن لوں، بیٹا تھا۔ ابا نے بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا، خبردار جس کا تو اہل نہیں ہے وہ تو اٹھا بھی نہیں سکتا، ایسے ہی کوئی بھی نہیں پہن لیتا ابائے نبوت۔ اب میں کیا کروں؟ اگر رسول نے اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمدنا کہا ہوتا تو میری زبان کو تالے تھے، بھئی خاتم النبیین مولا محمد ہیں، لیکن یہ سب تو محمد ہیں نا، یہی تو بتا رہے، تبھی تو
شب ہجرت اتنی ہی آرام سے محمد نے ابا اتار کے محمد کو اس کو اڑائی جسے تم علی کہتے ہو. میں نے بدل کے کہا جملہ ہے داری. محمد نے ابا علی کو دی. ہمیشہ کہا گیا, تم نے سنا, محمد نے ابا اس محمد کو دی جسے تم علی کہتے ہو. ہے نا, ہے نا. دستار محمد مولا نے دستار محمد اس محمد کو دی جسے تم علی کہتے ہو. غدیر میں اپنے ہاتھ سے امامہ سر پہ باندھا تھا. ایسا ہی ہے نا, اصحابی دیا. بھئی یہی تو ہوتی ہیں وراثتیں دینا. بھئی محمد نے اپنا اہل جانا تو علی کو وہ امامہ بھی دیا, وہ ابا بھی دی, اور اللہ نے اپنا اہل جانا تو اپنا لوہا بھی دیا. یا علی آپ سلامت رہو, مل کے پیچھے تک سب آباد رہو. اللہ نے اہل جانا تو اللہ نے اپنا لوہا دیا. دیا نا اللہ نے لوہا. قرآن میں سورہ حدید, قرآن و فرمان میری حدود وہی ہیں, میں بار بار کہتا ہوں. انہی سے اب پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر سوچنا ایک بار. اگر زندگی میں قرآن پڑھا ہے اور ختم کیا ہے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوبارہ پڑھنا. ہاں دوبارہ پڑھا ہے, ہاں اگر ختم نہیں کیا تو ختم نہ کر دینا کہیں. ہاں پڑھا اور اس پہ عمل کرنا ہے. نہیں سمجھ میں کوئی بات نہیں, اسی لیے تو دیا گیا. پھر پڑھو, پھر پڑھو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو جب تک خاموش قرآن بولنے نہ لگ جائے. پڑھتے رہو. اے یار تھک تو نہیں گئے ہو نا, میں نے تو ابھی پڑھنا ہے. حیدری کیا کہنے آپ کی جوانی کے صدقے, خدا کی قسم کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا سید الشباب اہل جنہ, حسین جوانوں کا سردار ہے. کیوں؟ حسین والا کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی جوانی پہ صدقے, کیا بات ہے نا. تو اب نہ مانو لوہا, کیسے نہیں مانتے. اللہ نے بھیجا, سورہ حدید موجود ہے قرآن میں, اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. ہم نے آسمان سے لوہا. کچھ لوگوں کے لیے بہت سخت ہے اور کچھ کے لیے اس میں کوئی سختی نہیں ہے. اب اللہ اور بتائے کیسے, ہم آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کوئی ہے کہ سوچے سمجھے, سوچو تو صحیح نا. اب اتنی چھوٹی سمجھدانی میں اللہ کی آیت ہی آ جائے تو بڑی بات ہے. علی کیسے آئے گا؟ اچھا چلو میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو پلٹتا ہوں ایسے ہی, میں حیدر بھائی کی اجازت کے ساتھ پلٹنے لگا ہوں اس کو, میں گستاخی کی معذرت. اللہ نے آسمان سے, قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے لوہا, ہاں تو یہ جو لوہا تھا یہ کیا تھا؟ کیا حدید, بالکل عربی میں. تو آیا لوہا, تو یہاں پہ آئی کیا رسید, کیا بے شک بے شک, آپ سلامت رہیے. جی بالکل, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے بالکل ادا کروں گا. میرے محترم نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس دور کا اپنی طبیعت کا ایک الگ ہی ولی تھا. تمہارے لیے کہتا تھا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں حسین کی ماں کی قبر پہ سجدے کرتا. جس نے کہا نا کرتا, مجھے نہیں پتا کرتا یا یہ ہو جانے, وہ عقیدہ بتا رہے ہیں اپنا. کی محمد سے وفا تو نے, اقبال نے تو کہا ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے اس کی مرضی کچھ ایسی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. اب وہ جس کا ہو گیا تو کہاں رہا؟ وہ جو کل تھے وہ بولنا ذرا,
میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو آگے شعر سناؤ نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو جب وہ تیرا ہوا تو تو نہیں رہا، تو بھی وہ ہے، میں بھی وہ بھی۔ یہی کہہ رہا تھا کل میں۔ جون سا سرکاری اسکول دیکھو، شعر میں نفاست دیکھیں نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ ہم کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک ایک مجلس تسی لے لو، اشرا پورا ہی ہوئے۔ آپ سلامت رہیے۔ بالکل ایسا بات میں وزن ہے اپنی جگہ پر۔ ہر سرکاری اسکول کی دیوار پہ کچھ لکھا ہو نہ لکھا ہو، یہ شعر لکھا ہوتا ہے۔ اسکولوں کے اندر سب سے پہلے یہی شعر رٹواتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سرکاری ہو یا پرائیویٹ، یہ شعر ضرور چلنا ہے۔ اقبال کا جب بھی بات ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تیرے، تو کہاں رہا؟ تو ہے ہی نہیں۔ کل یہیں سے تو فنا کا آغاز کیا تھا کہ کائنات میں دوسری تو کوئی میں ہے ہی نہیں، میں تو ایک ہے اس کی۔ محمد کہے میں کہہ رہا ہوں، وہی میں، وہ کہے نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہی میں۔ علی کہے انا وانا میں اور میں، یہ وہی میں ہے۔ محمد کی، اللہ کی اور علی کی میں الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال نے یہ ساری میں اس ہم میں رکھ کے بتائی ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ میری کوئی حیثیت اوقات نہیں۔ خطابت اگر ایک فن کا نام ہے تو قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے یہ کہ وہ جوتی اتار دیتے تھے تو ہم اٹھا کے وہاں رکھتے تھے کہ جہاں سے جلدی مل جائے۔ ان کا سامان اتنی حفاظت سے رکھ لیتے تھے کہ مانگ لیں تو فوراً مل جائے۔ انہوں نے صرف یہ بتایا خطابت کیا ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو بر وقت ہر چیز کا جواب تسلی بخش مل جائے تو موسیٰ حیدر تو ویسے ہی نہیں ہے، اگر خطابت ہے تو وہ بھی میری نہیں ہے۔ ضمیر اختر نقوی۔ اس وقت اردو میں کوئی خطیب اس روئے عرض پر نہیں ہے۔ ان کے بعد خطیب، میں علامہ نہیں کہہ رہا، پھر دھیان رکھنا، خطیب خطابت یتیم ہے اس وقت اردو دنیا میں کوئی خطیب نہیں ہے۔ میں نے 2 سال سے کہہ رہا ہوں جب سے وہ مالکوں کے پاس گئے۔ کیوں؟ ابھی تو میں نے کبھی نہیں کہا میں ان کا شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں یہ کہتا ہوں میں ان کا شاگرد ہوں یہ نہیں کہتا۔ میں خود کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ میں یہ کہوں میں ان کا شاگرد۔ وہ استاد ضرور ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے، تو اب تو رہا ہی نہیں، وہ تیرا ہو گیا۔ جب شرط کیا ہے؟ محمد سے وفا کرنی ہے، وفا کرنی ہے، اور وفا آخری سانس تک چلتی ہے۔ وفا کے لیے ایک ہی شے دینی پڑتی ہے، اسے سر کہتے ہیں، اور حسین نے کبھی کٹا ہوا سر نہیں لیا۔ حسین ہی ہے جو کہتا ہے آ تسلیم ہو جا، تو حسین کے آگے تسلیم ہو جا، وہ تیرا۔ تو حسین کے آگے تسلیم ہو جانا، وہ تیرا۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کی۔ روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ، جہاد، قرآن، جتنی عبادتیں کرتے ہو سب اللہ کے لیے ہے نا، ساری عبادتیں۔ تو اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ تیرا ہوگا یا نہیں کوئی یقین نہیں ہے۔ ہر عبادت کے بعد دعا کرتا ہے اور قربتان اللہ، تیرا قرب۔ جتنی عبادتیں کر لے یقین نہیں وہ تیرا ہوا نہیں ہوا۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے اگر تو پھر ہم یعنی وہ تیرا ہے۔ جب وہ تیرا ہو جائے تو نہیں رہتا۔ تم نے بڑی پڑھی ہوں گی، وہاب قلبی نے نہ لا الہ پڑھا، نہ الا اللہ پڑھا، نہ محمد رسول اللہ پڑھا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد۔ عیسائی تھا، حسین کی طرف بڑھا کہ تو ہی نماز، تو ہی روزہ، تو ہی حج، تو ہی زکوٰۃ، تو ہی قرآن۔ تو پھر اللہ ہو گیا نا وہاب کا۔ جب اللہ وہاب کا ہو گیا
اب علیہ السلام کہنا وہاں پہ جچتا نہیں ہے. کچھ کہا ہے حیدری؟ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کچھ باتیں بار بار نہیں کی جاتی، نظر لگ جاتی ہے. بس کہہ دیا ایک بار، یا اس کو سوچنا میں نے کیا کہا یا ریکارڈ میں سننا. ابھی بھی اگر وہاب علیہ السلام ہے تو مرضی ہے تمہاری، لیکن بڑی بات ہے، یہ بھی چھوٹا مقام ہے. حسین ایک لمحے میں عیسائی کو علیہ السلام کر رہا ہے، ایک لمحے میں یزیدی فوج والے کو بھی علیہ السلام کر رہا ہے، ایک لمحے میں صحرا میں ڈاکے ڈالنے والے عبداللہ کو علیہ السلام کر رہا ہے، اور ٹھیک اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہا ہے جسے حسین خود کہہ رہا ہے حبیب تو فقیہ ہے. فقیہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ فقیہ سمجھتے ہیں نا؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جسے حسین کہے، حبیب کو کہا حسین نے فقیہ ہے، فقیہ اسی کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. میری کیا اوقات حسین تک جاؤں، تیری کیا اوقات حسین تک جائیں. ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم کیسے جائیں؟ لیکن وہ تو لے جا سکتا ہے، وہ تو بلا سکتا ہے، وہ تو اٹھا سکتا ہے نا، وہ تو پاس بٹھا سکتا ہے نا. مجھے انصاف سے بتا، یہ حسین کی کریمیت بتا رہا ہوں، انصاف سے بتا، اگر حسین مسند پہ بیٹھے ہیں اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ. اس سے پہلے ایک جملہ کہوں، حسین کی کریمیت جان، جس زانو پہ جون کا سر وہیں علی اکبر کا، جہاں اکبر کا وہیں جون کا. لوگ کہتے ہیں حسین کی کریمیت ہے، خدا کی قسم حسین کی قسم نہیں ہے حسین کی کریمیت. تمہیں اس بات کا ادراک آج ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہو یہ نہیں ہے، اسے مساوات کہتے ہیں. جو ایک جان علی اکبر کے پاس تھی وہی ایک جان جون کے پاس تھی. جیسے علی اکبر نے وہ جان حسین کو دی ویسے ہی جون نے دی. اب مساوات کا تقاضا ہے جیسا علی اکبر کے ساتھ ہو ویسے ہی جون کے ساتھ ہو. اگر حسین وہاں سر نہ رکھتا جون کا جہاں علی اکبر کا ہے تو حسین ہی نہیں ہے. یہ تو تقاضا مساوات ہے، ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. کریمی نہیں ہے، کریمی حسین کی جانے گا مر جائے گا، سینہ پھٹے گا. سوچ، اگر حسین مسند پہ بیٹھا ہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے حسین نے بلایا، اب اگر حسین اٹھ کے تجھے کہے تو وہاں بیٹھ جہاں حسین بیٹھا ہے، انکار کر سکے گا؟ یہ حسین ہی کر سکتا ہے. یہ سوچ کے لرزہ طاری ہوتا ہے نا. آپ کو گئے زادی صاحب یہ مثال کیسے دے دی آپ نے؟ تیرا کیا خیال ہے حسین نے اور 72 کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں. یہ میں نے کیا کہا تھا کل، میں آیا تھا تو حیدر بھائی ایک بات کر رہے تھے میرے سے، چند لوگ جو ایک اعتبار سے معترض ہیں دنوں کے اعتبار سے اور مجلس کے. میں نے کہا کیا مصائب کیا فضائل؟ ان کے فضائل ہی مصائب ہیں. ان کی کریمیت جب سنتے ہیں تو آنکھوں سے کیا جاری ہوتا ہے؟ ہاں، جو رونے پہ اگر کوثر جاری ہوتا ہے تو جو کریمیت پہ جاری ہو وہ کیا ہے؟ مالک نے کہا ہمارے فضائل سنتے ہوئے اگر تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں تو اس بات پہ یقین کر لو تمہارے پہلو میں بیٹھے ہیں ہم تمہارے پہلو میں. کتنی آنکھیں اس وقت جو میری نظروں میں اشخبار ہیں، یہ کاہے کا گریہ ہے؟ مصائب کا گریہ ہے؟ جی نہیں، یہ حسین کی کریمیت کا جلال ہے، یہ اس کی کریمیت کا کمال ہے. یہ وہی ہے نا. حسین 72 کے ساتھ کیا کیا؟ اٹھایا حسین وہاں لے آیا جہاں خود تھا، وہیں بٹھایا. جو حسین نے پیا وہی پلایا، جو حسین نے کھایا وہی کھلایا. جب پانی ختم جیسے حسین پیاسا ویسے وہ پیاسے. حسین نے کر کے بتایا ایسے کرتے ہیں. حسین نے بتایا فنا نام کس چیز کا ہے. حسین بتا رہے ہیں یہ کریمیت ہے حسین کی. اب دیکھو ہے کیا فنا؟ فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے کربلا. حسین جسے مس کرے، حسین فطرس جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا فطرس؟ کیا ہوا تھا؟ پر چھن گیا تھا. من مثلی یہی کہا تھا نا اس نے. اللہ نے کہا کیا کہا اس نے؟ من مثلی.
میرے جیسا کوئی؟ جبرائیل پر چھین لے اس کا ایک، تو نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ تیرے جیسا پرچی معلق کر دیا، داخلہ بند۔ تو کیا ہوا تھا؟ حسین سے ملی، آیا فرشتہ تھا، نور سے بنا ہے نا۔ ہاں تو مولا حسین سے کہتے، اس نے شفا مانگی، چلو فطرس آؤ حسین کے قدموں سے پرمس کرو۔ میں خود تھوڑا سا تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم وہ جس جگہ پہ چلے گئے ہو وہاں سے تھوڑا سا پلٹو، تاکہ ایک مقام تک لے کے جانا ہے میں نے، سلامت رہو۔ حسین قدموں سے مس کر، فطرس آ حسین کے قدموں سے پرمس کر۔ ایسا ہوا تھا؟ فطرس حسین کے گہوارے سے پرمس کر۔ مولا میری تو اوقات نہیں، یہ کل بدت بدت کہیں گے لوگ۔ جو پیچھے بیٹھے ہو کچھ آواز آ رہی ہے میری، سمجھ میں آیا نا؟ آپ سلامت رہو۔ مولا بدت بدت میں گہوارہ برآمد کر لوں، میں تابوت تازیہ ان کے نام سے منسوب، تو یہ گہوارہ حسین تھوڑا ہی نہ ہے، یہ بھی ظاہری طور پر لکڑی کا بنا ہے۔ مولا وہ ملک فرشتہ گہوارے سے پر مس، حسین پاس میں آپ کی گود میں، آپ کے قدموں میں بیٹھا، فطرس حسین قریب، گہوارہ قریب، حسین تو بڑا قریب ہے، یہیں سے کہو پرمس کرے، وہ گہوارے کے پاس بھیج رہے ہو۔ پتہ وجہ کیا تھا؟ مولا چاہتے تھے کہ فطرس فنا ہو، ہلاک نہ ہو۔ اب آپ کہو گے یہ کیا بات ہوئی؟ نور سے بنا ہے، یہ انرجی سیوریاں بل چل رہا ہے، پیچھے سے اس کو کرنٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے کرنٹ یہ روشنی میں نور میں بدل رہا ہے، دکھا رہا ہے سب کرنٹ آ رہا ہے۔ اچھا ابھی کرنٹ پیچھے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہوتے ہوتے جی پیچھے مین سوئچ سے، اچھا وہاں پہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جی یہاں پہ ٹرانسفارمر لگا، اچھا وہاں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جی گریڈ سٹیشن ہے وہاں سے آ رہا ہے، وہاں سے او جی وہ تربیلا منگلا ڈیم سے بجلی بن رہی یہاں۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، اسے اٹھاؤ اور جا کے گریڈ سٹیشن میں لگا دو ڈائریکٹ، کیا ہوگا؟ چلے گا؟ چل جائے گا، ہے نا؟ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ یہاں تو بڑا اچھا چل رہا تھا، وہاں ایک دھماکہ ہوا، ٹھا ہلاکی ہو گیا، تباہی ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ادھر تو بڑا روشن ہے، ادھر تو بڑا جل رہا ہے، جل جل کے جل رہا ہے، نور دے رہا ہے، کام یہاں بھی نور کا تھا، چل یہاں بھی اسی کرنٹ سے رہا ہے، دیا وہاں بھی کرنٹ تھا، بھئی کچھ تو غلط ہوا ہے۔ میں بتاؤں، یہاں اس کو جلنے کے لیے جتنا کرنٹ چاہیے اتنا آ رہا ہے، وہاں جا کے آپ نے اس کو کرنٹ کے منبع سے ڈائریکٹ لگا دیا تو تباہ ہو جائے گا۔ محمد چاہتے تھے فطرس تباہ نہ ہو، حسین نور کا منبع تھا کہ تجھے جتنا چاہیے وہ جھولے سے ملے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی نور، فرشتے بھی نور سے ہی بنے ہیں نا، وہ بھی نور، لیکن حسین کیسا نور کہ اگر حسین کو مس کر لیا، حسین کو مس کر، وہیں کھڑا ہوں، حسین کو مس کر لیا تو فطرس تو برداشت نہ کر پائے گا، تجھے جتنا چاہیے بس وہ جھولے کو مس کر کے لے لے، کام ہو جائے گا۔ جھولے کو مس کیا، پر آیا، فطرس کبھی اس پر کو دیکھتا ہے کبھی اس پر کو دیکھتا ہے۔ جبرائیل نے کہا خوش ہو جا، اب تو پر واپس مل گیا۔ کہا لیکن جبرائیل ایک بات ہے، ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یہ وہ پر ہے جو اللہ نے دیا تھا، یہ ابھی حسین نے دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں عطائے اللہ اور عطائے حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو آپ؟ حیدری! میری بات بے ربط نہیں ہوتی، سنتے رہا کرو، نتیجہ وہی آئے گا جو بات ہو رہی ہے۔ کہا عطائے اللہ اور عطائے حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا ہاں بے شک ایسا ہی، تو یہی تو ہم کہتے ہیں، عطائے اللہ اور عطائے حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو مطلب حسین سے مانگا، حسین سے مانگو مطلب اللہ سے مانگا، تو یہی تو ہم کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دے دے
تو اندیشہ ہے جلال و غضب میں کبھی واپس لے لے. اب جب حسین دے تو فطرت اڑتا ہوا کہتا من مثلی. فرشتوں نے کہا چپ ہو جا, اسی بات پہ پہلے پر چھنا تھا. کہا پہلے اللہ نے دیا تھا لے لیا, اب حسین نے دیا وہ واپس نہیں لے. آپ جی آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو اپنے پناہ نگاہ میں رکھے ہمیشہ. اب من مثلی, اب میرے پاس جواز ہے, پہلے جواز نہیں تھا, مجھے سمجھ لگ گئی ہے. جب تک جواز نہ ہو, جواب نہ ہو, تب تک دعویٰ نہیں کرتے. اور جو تیرا عقیدہ نہ ہے اس کا دعویٰ نہ کر, پرور چھن جائے گا. ایسے ہی یا علی مدد کو ہو جواب میں 18 الگ الگ جواب آتے ہیں. وہ دعویٰ نہ کر جس کا جواز نہیں ہے, اور اگر جواز ہے پھر کر کے دیکھ. پورے عرش اولا پہ من مثلی کہتا پھرا, وہ کان تو سن ہی رہا تھا نا جو سب کی سنتا ہے. پہلے پر چھنا تھا اب نہیں چھینتا. کیوں؟ اب تیرے پاس جواز ہے, تو کہہ سکتا ہے واقعی سچ بات ہے کوئی تیرے جیسا نہیں ہے. تو حسین کا آزاد کردہ ہے, اب تو کہہ سکتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کربلا والے من مثلی ہے کوئی ہمارے جیسا. یہی کہہ رہے ہیں آج تک حسینی یا حسین کہتے. یہ جو یا حسین کہتے ہوئے ہاتھ سینے پہ آتا ہے نا, یا حسین کہہ کے اس کے بڑے معجزے ہیں. ایک تو وقت کے یزید کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے, دوسرا غور سے سن, ہر ماتمی کہہ رہا ہے من مثلی من مثلی من مثلی. آپ جیو حسین کے عشق میں سدا جیو. ہر ماتمی یہی کہہ رہا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبہ, خدا کی قسم میں جان سکتا ہوں. میں چہرے کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ دیتا ہوں. آپ جو جذبات ہیں آپ کے وہ آپ سے اظہار نہیں ہو رہا, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کریں داد کیسے دیں, نعرہ کیسے لگائیں. میں مشکور ہوں ان دعاؤں پہ آپ کا. ماتمی یہی تو کہتا ہے من مثلی ہے کوئی میرے جیسا. اور واقعی نہ اس وقت کے یزید کے پاس حسین کا جواب تھا اس لیے جھنجھلا اٹھا, نہ آج کے یزید کے پاس حسینیوں کا جواب ہے اس لیے جب حسینی کہتا ہے من مثلی بہت بے چینی ہوتی ہے. بڑی بے چینی ہوتی. اور اگر بقول لوگوں کے یہ سزا ہے ہماری تو پھر آؤ ساڑھے رل کے دعا کریے, اللہ کرے اگر حسین ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا سزا ہے, اللہ کائنات کی ساری سزا ہمیں دے دے. چلو آپ تو خوش ہوئے ہو تو پھر وہ بھی تو خوش ہونا جو کہتے ہیں سزا ہے. تو پھر سزا کہنے والے سمجھ نہیں آتا یہ سزا جب ہم خود کو خود دیتے ہیں تو روکنے کے لیے پرچے کیوں کراتے ہیں. اوہ مر گیا مقصر, مجھے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے, فوت ہو گئے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. سادی سی بات ہے, ہماری سزا ہے, ہمیں رہنے دیں, ہمیں تو اور سزا دیں. ہم چاہتے ہیں اس سزا میں ہمیں قید با مشقت زنجیر زنی سنائی جائے, اس میں قید با مشقت قما سنائی جائے. سناؤ نا ہمیشہ کے لیے تا دم آخر یہی سزا ہمیں رہے. ہم تو قبول کرتے ہیں. آپ بتائیے اگر سزا ہے پرچے مت کٹائیے, مہنگائی کا دور ہے, ماتمی بڑا غریب ہے, ہر چوک پہ ریتی لے کے بیٹھو. ہماری سزا کے اوزار تم تیز کر کے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے تیز کر کے دو, ہم کہیں کم تیز نہ کر لیں. ہمیں سزا ملنی چاہیے, سزا ہی ہے.
بد دعا تھی. ہمارے بزرگوں کے بزرگ اساتذہ 1400 سال سے جواب دے رہے ہیں، لیکن جواب دینے کا رنگ ایک ہی ہے. کو مان کے دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. لو پھر اب بدل لیا ہم نے. جی قبلہ ہماری سزا ہے، ہمیں یہ قبول. اور بولو، ہم نے تم سے کون سا تمغہ لینا ہے؟ تم مان گئے تو کون سا سینہ بھولے گا ہمارا؟ تم تو وہ ہو جب محمد نے بولا من کنت مولا. ہے نا، جب محمد نے بولا من کنت مولا تب بھی ایک ابو کھڑے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ تو محمد کے منہ سے سن کے نہ مانے. علی کہتا رہا نا، حسین نے کہا پہچانو میں کون. تو اب ہمارے کہے کہاں سے مانیں گے؟ ہمارے کہے کہاں سے؟ عباس جی مولا جاؤ. عباس شب عاشور ہے، میں آ گیا. بالکل منطقی ظاہری بات ہے، عبادت اور زحمت کی حدود تک نہیں جانی چاہیے. لیکن آپ کا نشہ یہ اس عالم میں، آپ یقین مانیے جو پڑھا جا رہا ہے یہ قبلہ یہ قبضے کا مضمون نہیں ہوتا، یہ لیڈ ہوتی ہے جو لگتی ہے. یہ لگی رہی ہے، ساری رات سنیں گے آپ اور اسی طرح سنیں گے. لیکن میں نے ظاہری بات ہے زحمت کی حدود تک نہیں جانا. اس منزل پہ آ جاؤ جس منزل پہ یہ کامل ہو. شب عاشور ہے. جب عباس جی مولا جاؤ. عباس میرے سارے ساتھیوں کو خیمہ الہیہ میں لاؤ. نہیں یار، اگر تھک گئے ہو تو میں بس کرتا ہوں. ایسے نہیں، کم از کم یہ ذکر تو قیمتاً ہوگا، اور قیمت علی ہے صرف. اچھا آگے سے بڑے نعرے لگے، پیچھے والوں کو بار بار پوچھنا پڑا. اب ایک نعرہ کوئی پیچھے سے لگوائے تو میں آگے پڑھوں گا. آپ جیو، آپ جیتے رہو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. ایک حسینی ہے جس پہ ساری دنیا میں سب متفق ہیں. اتحاد چاہتے ہو بین المسلمین کرو، بین الاقوامی کرو، بین المذاہب کرو. بسم اللہ، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے. حسین نے بھی مل جل کے رہنے کی ہی ترغیب بھی کی، ترتیب بھی کی، سب کچھ کیا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو کہاں اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایک ایسے نقطے پہ جمع ہوتے ہیں جو سب میں ایک متفق ہو. آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ نہیں مانتے. وہ کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، بھگوان، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. الگ الگ ناموں سے بھی مسائل ہیں، شرک کے بھی مسائل ہیں. نہیں ہوتا. آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بھئی کچھ نہیں مان رہے. نہیں ہوتا. نہیں نا، واحد ایک حسین ہے. شیعہ کے پاس لاؤ مولا حسین، اہل سنت کے پاس لے کے جاؤ امام حسین، ہندو کے پاس لے جاؤ حسین صاحب، عیسائی کے پاس لے جاؤ کربلا صلیب لے کے کھڑا ہے. جس کے پاس لے جاؤ تم حسین کو سب جھک کے سلام کرتے ہیں. تو اتحاد پھر حسین پہ کیوں نہیں کرتے؟ حسین کے لیے بلاؤ. یہ میرا پیغام ہے. یہاں اس منبر سے ملتان کوئی مرکز ہے، صرف پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، پورے خطے کا. تب بھی مولا نے ملتان کہہ کے نام سے یاد کیا تھا جب پاکستان کا وجود نہیں تھا. ملتان نام ملتا ہے مولا کی حدیثوں میں. تو ایسے مرکز میں کھڑے ہو کے یہاں سے منبر سے میں کہہ رہا ہوں اتحاد کرنا ہے. کتنی کوششیں آپ نے کر لی، نہیں ہو رہا. لو پھر میں کہتا ہوں آؤ سب مل کر اتحاد کریں. آؤ سب مل کے یا حسین کریں. آؤ. بس سمجھنا اس کو. یہ رات کا قصہ شروع کر رہا ہوں کہ کیا کہا، کیوں بلایا. وہ عباس خیمہ الہیہ میں لاؤ. جس خیمے سے لوگوں کو اللہ دیا جائے اسے خیمہ الہیہ نہ کہوں. جس دروازے سے توحید سکھائی جائے اسے باب توحید نہ کہوں. ہے نا، یہی عباس بادشاہ لے آئے. لیکن سمجھو، خود کو سمجھو تم کون. خود کو سمجھو. مولا کو سمجھنا نہیں، مولا کو سوچنا نہیں. بے شک ٹھیک ہے، اوکے.
اول تو یہ بات بھی ایک الگ تناظر میں، خود کو تو سمجھنا ہے نا، خود کو تو سوچنا ہے نا، تو خود کو سمجھ، تو خود کو سوچ، تو بہت غور سے، اتنا ہی آپ کا غور مجھے چاہیے ہے۔ اگر کوئی ذہن کہیں ادھر ادھر ہے، آپ کو آپ کی مرضی کا اور مجلس کے تقاضوں کا اور ایک خطاب کے رموز کا سب دے دیا، اب یہ وہ ہے جو اصل میں دینا ہے۔ بڑی توجہ، کل بھی اسی کی بنیاد رکھی، آج بھی اسی کی بنیاد کو مضبوط کیا، یہ سمجھنا تو اگر خود کو خود سمجھ لے، اگر تیری سمجھ میں تو آ گیا نا تو پھر تیری سمجھ میں وہ بھی آ جائے گا۔ کچھ کہہ دیا ہے میں نے، تیری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، تجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تو کون ہے۔ آج تک انسانیت کے 3 سب سے بڑے سوال ہیں، Who I am، میں کون، میں کون، کون، میں کون، میں کیوں، Why I am، میں یہاں کیوں، Why I am here، کون ہوں، کیا ہوں، یہاں ہوں، کیوں ہوں، کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، تو سمجھ نہیں سکا یہ اللہ کہہ کیوں رہا ہے، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اگر تو نے یہی سمجھ لیا تو وہ بے نیاز کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے الصمد، میں بے نیاز، میں بے پرواہ، تو عبادت کرتا ہے کر، نہیں کرتا نہ کر، میری کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نے عبادت کرنی اپنے لیے، تو پھر نماز ابھی پوچھا نا میں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ جب تجھے یہ سمجھ لگ گئی کہ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نماز کی ضرورت ہے، تو منزل بلند ہوگی۔ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو بھوکا رہ سارا دن، 1-2 پہر کیا 24 گھنٹے، تو مہینہ پورا نہ کھا، اللہ کو تیرے بھوکے رہنے سے کیا؟ جب تجھے یہ سمجھ لگ گئی اللہ روزہ کیوں رکھوا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو عقل کر کھول۔ یہ کہنا آسان ہے سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ دے کر بھی تم ان کے دشمن ہو جو صدقہ نہیں لیتے۔ یاد رہے گا میرا یہ جملہ، رہنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے آپ کو سمجھ، تو کون ہے؟ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے تجھ میں سے تجھے نکال کر تیرے ہی سامنے کھڑا کیا۔ یہی میرا کام ہے، میں کہتا ہوں آسان لفظوں میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ حسین نے تجھ میں سے تجھے نکال کر تیرے ہی سامنے کھڑا کیا، کیوں؟ حسین اگر خود سامنے آ جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ جس نے جو دیکھا وہ اس نے خود کو خود ہی دیکھا۔ یہ اگر ہو جائے تو میں وہ جملہ کہوں جس کے بغیر یہ عنوان مکمل نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر بات کسی اور جانب چلی گئی تو کل پھر پریشان تم بھی ہوگے، حیدر بھائی کو بھی کرو گے، مجھے بھی لاہور تک ڈھونڈتے پھرو گے، نہیں چاہتا ایسا ہو۔ بڑی توجہ، حسین نے تجھ کو تجھ سے نکال کر تیرے سامنے کھڑا کیا، حبیب میں سے حبیب نکال کے دکھایا، جون میں سے جون نکال کے دکھایا، عبداللہ میں سے عبداللہ نکال کے دکھایا، حسین نے مسلم ابن اوسجہ میں سے اسے نکال کے دکھایا، جو جس میں تھا نکال کے کھڑا کیا، کھڑا کیا۔ حسین نے اپنا آپ نہیں دکھایا، کوئی نہ دیکھ سکتا، حسین نے چراغ کیا بند، کھڑا کیا تھا اس کے سامنے، اسی کو چراغ بند کیا، سب کو وہی نظر آیا جو موسیٰ کو نہیں آیا۔ یا علی یا علی یا علی، سوچ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں۔ اب یہ بات ایسے ہو رہی ہے، آپ سوچ بھی رہے ہیں، یہ بات آگے لے کے جائیں گے، کوئی معترض بھی ہوگا، کوئی سوال بھی کرے گا۔ میں یہاں تب تک جب تک سانس میں سانس ہے، میں کہیں بات کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن یا فرمان، دو میں سے دونوں یا ایک دلیل تو ہونی چاہیے۔
پیش نظر نہ ہو تو میں بات ہی نہیں کروں گا. مطمئن ہو جاؤ بسم اللہ, تم سب پھر پیغام غدیر کی طرح لے کے جاؤ اس کو جہاں تک جا سکتے ہو, نہ ہو تو میں ہوں, پوچھ لو. حسین نے نکال کے سامنے کھڑا کیا چراغ. ہاں علی اکبر, جی بابا, چراغ بند کر. چراغ, تجھے پتہ ہی نہیں فنا کیا ہے, کسی کے لیے کسی میں ختم ہو جانا. علی اکبر چراغ بند کر. چراغ بند کیے, سب کے سامنے ان کو نکال کے کھڑا کیا, دیکھا. اور حسین مدینے سے چلے تھے, بہت لوگ تھے ساتھ. مکے آئے, بہت لوگ مکے سے چلے, اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. سب یہی سوچ رہے تھے خیبر شکن کا بیٹا ہے, ذوالفقار حمائل کیے ہوئے ہے, اس کے ہاتھ پہ تو فتح ہوگی, حکومت لے گا, ہم ساتھ چلتے ہیں, حکومت لے گا, ہم بھی ساتھ مل کے لڑیں گے تو حکومت میں کوئی وزارت ملے گی, کوئی انعام ملے گا, کوئی مال غنیمت ملے گا. چلتے رہے. حسین ہر منزل پہ کہتے رہے میں جنگ کرنے نہیں جا رہا, اور میں مارنے نہیں جا رہا. جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا رہا, لالچی نکلتے رہے. دھیان اختتام کی طرف بات جا رہی ہے, بہت دھیان. 2 دن کا نچوڑ. جیسے جیسے حسین اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہے, جیسے جیسے حسین کربلا کی جانب بڑھے, حسین بتاتے رہے میرا مقصد کیا ہے, لالچی نکلے. حسین نے بتایا میرا مقصد کیا ہے, منافق نکلے. حسین نے بتایا میرا مقصد کیا ہے, دلوں کے چور نکلے. حسین نے بتایا مقصد کیا ہے, جھوٹے نکلے. حسین نے بتایا میرا مقصد کیا ہے, دنیا دار لوگ نکلتے رہے. حسین نے بتایا مقصد کیا ہے, دھوکے باز نکلتے رہے. حسین تب تک کربلا نہیں پہنچا, توجہ, حسین تب تک کربلا نہیں پہنچا جب تک ایک ایک نکل نہیں گیا. تب کربلا آیا جب سارے حسینی تھے. حسین العصر بھی تب تک کربلا نہیں آئے گا جب تک سارے جھوٹے نکل نہیں جاتے. آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. مولا آپ کی زندگی کرے, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میں نوکر, میں حسینیوں کا نوکر, علی والوں کا نوکر, میں آپ سلامت رہے. حسین العصر بھی سفر میں ہے, سفر میں ہے. امام کو غیب نہ سمجھنا, امام کو ایسی غیبت میں نہ سمجھ لینا جو کبھی ظہور میں ہی نہ بدلے. ہاں وہ حاضر ہے, وہ ناظر ہے, وہ یہی ہے. کہاں ڈھونڈتے ہو, در حسین کو در بدر ڈھونڈنے والو تم در بدر ہو جاؤ گے. حسین العصر کو در بدر ڈھونڈنے والو کہیں نہیں رہو گے, اسے یہاں ڈھونڈ. وہ اندر ہے, وہ اندر ہے تیرے. تو کیا کیا تھا حسین نے, وہ جو تیرے اندر ہے اسے ہی تو نکال کے سامنے کیا تھا. یہی کہہ رہا ہوں, وہی کھڑا ہوں. میں گھومے جاؤں گا بار بار, بات پھر نئے زاویے سے سامنے آ جائے گی. حسین نے وہی نکالا. ابھی مولوی سے کہو جا کے, مولوی صاحب آپ کی شہرک کے قریب کیا ہے, اللہ ہے نا, ہے نا. توجہ, طبیعتوں پہ گراں تو نہیں, بھاری تو نہیں ہو رہا. جو پیچھے بیٹھے ہو آپ بھی بتاؤ, 5-1 منٹ اور دیتے ہو مجھے نتیجہ دو. آپ سلامت رہو, میں سمجھ سکتا ہوں وقت کامل ہو رہا ہے, آپ آباد رہو. اور یہ منزل ایسی ہے, عنوان ایسا ہے, یہ دوبارہ پتہ نہیں یہاں تک پہنچے نہ پہنچے. جیسے میری مالک کی رضا, یہ یاد کر کے نہیں پڑھی جاتی چیزیں, یہ کتابیں اکٹھی کر کے نہیں آتی, یہ الکتاب سے آتی ہیں. جب تک کھلی آ رہی ہیں, ادھر نیت کی ہٹنے کی کتاب بند. آپ سلامت رہو. مولوی سے پوچھو کیا یہ تیری شہرک کے قریب کیا ہے, پوچھو مولوی سے. اللہ اللہ. اچھا مولوی صاحب آپ کی شہرک, شہرک آپ کی شہرک, اور شہرک کے قریب اللہ. آپ کی شہرک میں اللہ ہو سکتا ہے, حسین کی شہرک میں نہیں ہے, حسین کی شہرک میں نہیں ہے, آپ کی شہرک میں ہے. تو کم از کم اپنے جتنا تو حق دینا حسین کو, کم از کم مرتا مار اتنا تو حق دے. حسین کی شہرک میں اگر اللہ ہے تو اور ہم کیا رہے ہیں, کتنے بے غیرت ہیں. اللہ اکبر کہہ کے اللہ ذبح کر رہے تھے. ہائے 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 ہائے, عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ.
سمجھے نہیں نا؟ بہت توجہ. جس منزل پہ ہوں پتہ نہیں کہاں تک اور کیا پڑھا جائے گا، لیکن سننا اور بیدار رہ کے سننا. حسین کے گلے میں بھی تو وہی ہوگا نا شہرگ میں، کم از کم. میں بھی تیرے جیسی کی بات کر رہا ہوں. تو حسین کے شہرگ میں بھی اگر اللہ ہے تو وہ شہرگ پھر اللہ کاٹا کم از کم. پھر اللہ، اچھا یہ اللہ کاٹ کے اللہ اکبر کسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کاٹ کے تکبیر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کسے کہہ رہے ہو؟ نہ مارتے حسین کو. حسین تو آخری وقت تک کہتا رہا مجھے مار کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے. وہ حسین ہی ہے جو حسین کے خون کا بہا دے سکتا ہے. حسین تو کہہ رہا تھا نہیں مان رہے، تم کاٹ رہے تھے، تو ہوا کیا پھر؟ ہوا اب حسین نے کیا کیا؟ خالی مولوی کی شہرگ میں اللہ. رک جاؤ ابھی ایک لمحہ، پھر رک جاؤ ایک لمحہ. میں نے جیسے کہ پہلے کہا، میری ایک ہی خواہش، وہ دن واپس دیکھ لوں، وہ آواز واپس سن لوں جب کہتا شیعوں کے بچوں سے بحث نہ کرنا، وہ ان کے بچے بڑے سے، ان کے بچے. میں وہ وقت دوبارہ دیکھ. وہ کیسے پتا؟ ویسے تو میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ لڑے، لیکن جب دیکھتا ہوں نا حسین کرنے والے، علی کرنے والے، ایک دوسرے پہ معترض، اعتراض پوچھتا ہوں. جتنی چھوٹی بات پہ گھر میں بھائی سے نہ لڑے، اس بات پہ تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی؟ آج کے بعد تیرا رخ بدل جائے گا. خالی مولوی کے شہرگ کے قریب اللہ ہے، آپ کے نہیں ہے نا؟ ہے آپ کے شہرگ میں بھی تو اللہ ہے نا؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جواب دو، آپ کی شہرگ کے قریب اللہ ہے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ. اپنے ہاتھ دیکھ سکتے ہو، اپنے پاؤں، اپنا پہلو، حتیٰ کہ اپنا سینہ بھی دیکھ سکتے ہو، ہے نا؟ اگر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے، کمر بھی جہاں تک نظر جائے اتنی تو دیکھ لو گے یہاں سے، باقی یہاں سے دیکھ لو، سب کچھ دیکھ سکتے ہو. یہ اپنی شہرگ دیکھ کے بتاؤ. میں تب تک چپ ہوں جب تک سوچ نہیں لوگے میں نے کیا کہا. بتا دنیا میں کوئی بندہ لا، وہ جو گردنیں موڑ کے کرتب کرتے ہیں ان سے کو شہرگ دیکھ کے بتائیں. یہ تیری آنکھوں سے نیچے کا جو حصہ ہے نا، یہ تیری شہرگ کو چھپائے ہے. داڑھی ہے یا نہیں؟ شہرگ تیرا یہ حصہ منہ ٹھوڑی یہ شہرگ نہیں دیکھنے دے گا. ممکن اسی لیے کہتے ہیں اللہ غائب ہے، تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کو، اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر چاہتا ہے کہاں دیکھے؟ تیرا اللہ تجھے سامنے والے کی شہرگ میں نظر آئے گا. ایسے آؤ، اتنا آسان ہے محبتیں پھیلانا، لیکن جب محبت کی بات کی جائے تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. نفرت بڑی جلدی بک جاتی ہے. تجھے تیرا اللہ سامنے والے کی شہرگ میں نظر آئے، اس کی شہرگ میں بھی اللہ ہے، تیری شہرگ میں بھی اللہ ہے. تو ہیں کوئی دنیا میں 7.5 ارب اللہ؟ معاذ اللہ. اللہ تو ایک ہی ہے، اور جو تیری شہرگ میں ہے وہی سامنے والے کی شہرگ میں ہے. تو اپنا اللہ اس شہرگ میں کیوں دیکھتا ہے؟ سامنے والے کی شہرگ میں دیکھ. تو سوچ، جب اس کی شہرگ میں تو اللہ دیکھے گا تو پھر تیرا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا؟ پھر مارے گا اسے، پھر برا بھلا کہے گا اسے، پھر دھوکہ دے گا اسے، پھر جھوٹ بولے گا اس کے ساتھ، پھر منافقت کرے گا اس کے ساتھ. ایک لمحہ نہیں لگا پوری دنیا جنت بن گئی. جھوٹ بولتے ہیں یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہے. اب کی بات میں نے اصل کیا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے علی کے پاس آ کے کہتے تھے اللہ کیسا ہے. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں اس بات پہ صدقے جاؤں، یہ منہ اور مسحور کی دال. علی کے پاس آ کے کہتے تھے اللہ کیسا ہے. میں کیا بولوں؟ میر صاحب نے کیا کمال بولا. میر احمد نوید لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حب خداوند ہے یا بغض علی ہے، مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ رہے ہیں. بہت طویل ہو گئی، یقیناً بہت طویل ہو گئی. چہروں پہ بیداری نہ آئے
بالکل آخری 2 منٹ میں اس کو تمام کروں. مالک نے چاہا انشاءاللہ رمضان میں پھر خمسہ مولا نے اس وقت تک سانس میں سانس رکھا تو 17 رمضان سے 21 رمضان تک انشاءاللہ اسی جگہ رمضان کا خمسہ اور وقت وہی ہمیشہ کی طرح آپ کو علم ہے افطار سے پہلے انشاءاللہ. اور پچھلے سال تھوڑا سا کیونکہ ادھر بھی ڈیوٹی تھی پاس رنگپور میں تو وقت کا معاملہ ہوا لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے. اس لیے آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ حسب سابق جو وقت پہ یہاں ہوتی تھی گفتگو انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ ہوگی اور آپ اس حساب سے تشریف لائیے گا. جو تھوڑی بہت کہیں کمی کوئی کسر رہ گئی تو کوشش کریں گے وہ اس عنوان کا حصہ بناتے ہوئے اس میں فنا بالکل آخری منزل فنا سب آپ تک پہنچ گیا ہے. میں نے نتیجہ دینا ہے آپ سمجھ جائیں گے سب کتنا کو مشکل ہے پتہ چل گیا. حسین نے تمہیں دکھایا یہی وجہ. حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ بہت بہت غور سے ایسا ہی یہ لفظ کہنے کے لیے اگلا ایسی ہی خاموشی مقصود تھی مجھے لیکن ایک لمحے کے لیے دھیان نظریں ہی نہیں دھیان بھی میری طرف. حسین کیا ہے؟ حسین آئینہ ہے. کتنی آہستگی سے کہا. یہ بنیادی طور پر خطابت کے اصول کے بھی میں خلاف چلا گیا لیکن بہت توجہ بات ہی ایسی تھی. حسین آئینہ ہے. دیکھ دیکھ آئینہ دیکھ کیا نظر آیا تجھے؟ آئینے میں کیا نظر آتا؟ حسین کو دیکھے گا تجھے حسین نظر آئے گا. صدقے جاؤں میں اگر حسین دیکھ کے تجھے حسین نظر آ گیا کہیں تو اللہ تو نہیں؟ کچھ کہہ گیا ہوں میں سوچنا گھر جا کے. حسین ہی دیکھ لیا تو نے نہیں نظر آئے گا تجھے حسین. حسین کو دیکھنے پہ تجھے تو نظر آتا ہے وہ آئینہ ہے. حسین کو دیکھنے پہ تو نظر آتا ہے تجھے. یہی وجہ ہے تجھے حسین ویسا ہی نظر آئے گا جتنا تو نے حسین جانا جتنا حسین سمجھا. تیری منزل بڑھتی جائے حسین کو جانتا جا پھر پلٹ کے دیکھے گا حسین کچھ نظر آئے گا. آگے بڑھ کے پھر دیکھے گا کچھ نظر آئے گا. تو منزلیں بڑھاتا جا حسین تجھے کیا سے کیا نظر آتا جائے گا. وہ آئینہ ہے. اب حسین دیکھنے پر جو غصہ ہوتے ہیں ہم حسین دکھائیں تم پتھر مارتے ہو. ہم حسین دکھائیں تم گالی دیتے ہو. ہم حسین دکھائیں تم گولی مارتے ہو. تو پھر معاملہ ایک ہی ہو سکتا ہے. حسین دیکھنے پر اگر تمہیں یزید نظر آئے تو حسین کا آئینہ نہ توڑ اپنے اندر کا یزید مار. آیا شاباش. بہت مشکل و بڑی بات پہنچ گئی آپ تک. بہت بڑا کام ہو گیا. نفرتیں مٹا رہا ہوں میں دوریاں مٹا رہا ہوں. اگر کوئی سمجھے تو اگر مشکل آ رہی ہے حسین حسین سن کے حسین کے غم میں خوش رہنے والے یا غمزدہ ہونے والوں کو دیکھ کے تو اس کا مطلب ہے آپ کو حسین دیکھنے پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. ہاں تو پتھر کیوں اٹھا رہا ہے؟ شیشہ کیوں توڑتا ہے؟ شکل بدنما داغ بن جائے تو شیشہ تھوڑے ہی نہ توڑتے ہیں. ہٹ نہ سمجھنا ہو تو کمال ہو گئی. شیشہ ہی توڑ ہے اور تو ہے ہی آئینے کے بازار میں. جس طرف رخ کرے گا تجھے یہی نظر آئے گا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے جہاں رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. گھوم آپ سلامت رہو. جتنا گھوم سکتا ہے گھوم. تجھے یہی نظر آئے گا. تو جھنجھلا جائے گا. جھنجھلاہٹ میں پتھر اٹھا کے مارے گا. وہ پتھر تو نے حسین کو نہیں مارا. پتھر مارنے والے حسین کو کہاں مارتے ہیں؟ تو جھنجھلاہٹ میں تیر تلوار اٹھا کے مارے گا نا. یہی تو کیا تو نے مارا. لیکن حسین تو پہلے ہی کہہ رہا تھا ہمیں قتل کرنے والے قتل نہیں کر سکتے. ہم زندگی سے زندہ کب ہیں جو موت سے مر جائیں گے. بڑا ہی نہ سمجھا. پھر بھی مارا. کیا کیا حسین نے؟ عجب معجزہ کیا. سامنے دکھایا آخری یہ دیکھو تم یہ ہو. اکبر چراغ بجھا دیا. ظاہری طور پہ اندھیرا ہو گیا.
थोड़ी सी देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं कितने दिनों से, कितना सफर, कितना थका, कितनी मजलिसें, वो तो मेरी नौकरी है, मुझे करना ही है। नौकर अगर मालिकों के सामने ये कहने लग जाए जी मैं बड़ा कम करके थक गया, तो मालिक एक ही कहता चल बेटा फारग है, फिर अभी तो और भी काम पड़ा है ना जी। तो मैं तो ये नहीं कह सकता, मेरी तो नौकरी है। तो लेकिन कम से कम ये इतना ख्याल रखना कि मैं अगर अभी भी इतना ताजा दम नजर आ रहा हूं तो 2-4 मिनट की थोड़ी सी हिम्मत बचा के जोड़ो और ये मंजिल मेरे साथ तय करना। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरा जोर कोई नहीं चलता, हाथ ही जोड़ सकता हूं खुदा का। तो आबाद रहो। जाहिरी तौर पर अंधेरा हो गया, जाहिरी तौर, जब तक रोशनी है तब तक हुसैन नहीं दिखता। हुसैन आंखों से कहां दिखता है, उसे समझ जाना। मैंने क्या कहा था, कायनात के सारे अच्छे इस्म उसी के हैं, उसका अपना कोई नाम नहीं है ना। वो तो वो कहूं कैसे कहूं, तू भी वो, मैं भी वो भी वो, सब वो। कायनात में एक ही ताकत है और वो है। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं तो वो मैं वो है। मैं तब कहूं जब मैं खुद को खत्म कर लूं। तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर से वो बोले तो अपनी मैं को हटा लो। अंदर से वो बोलेगा, अली ने कहा, सब कल के जुमले दोहरा रहा हूं, ऐसा ही है ना। तो वो नजर नहीं आता। अब हुसैन समझ, वलीउल असर समझ, हुसैनुल असर समझ, महदी समझ, वो समझ जो भी, वो जो बादलों पे बैठ के आएगा, जिसे कुरान कह रहा है उस वक्त के इंतजार में हो कि जब मैं बादलों पे बैठ के आ जाऊं। कुरान कह रहा उस वक्त के इंतजार में हो जब मैं बादलों पे बैठ के आ जाऊं। अब जब मैं बादलों पे बैठ के आएगी तब पता चलेगा कि ये कह रहा था कि मोहम्मद कुछ नहीं कहता, जो कहता हूं मैं कहता हूं। वो ये था जो कहता था मैं कह रहा हूं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल। वो ये है जो कहता था अना अना, मैं। अच्छा तो ये है मैं। फिर खुद से सवाल करना कि मैं कौन। फिर जिसने मैं नहीं रखी ना, फिर जवाब वो देगा, तू नहीं, तू मैं। यही वो मौका है जिसके लिए उसने कहा था कि हम आएंगे तुम्हें भले कब्र में ही क्यों ना हो, और कहेंगे हमें बुलाता था, उठ कि तू आ गया। होए हम आ गए, तू आ गया ना, उठ, तेरी जिंदगी आ गई, तेरी हयात आ गई। हम नहीं आए, तू आ गया। हम गए कहाँ थे, हम आते जाते कहाँ, हम तो यहीं थे, हम इधर ही हैं। हम ही वो जिंदगी हैं जिससे जिंदगी जिंदा है, हम ही वो दुनिया है जिससे दुनिया है। हमने हम ही को छोड़ा तो दुनिया को छोड़ा, हमने हम ही को पाया तो हम ही में चले गए। हम खुद में गरूब हो जाएं तो दुनिया समझती है चले गए। यानी मुझे बस करना चाहिए। हम ही में गरूब हो जाएं तो दुनिया समझती है चले गए, हम ही से तलू हो जाएं तो दुनिया समझती है आ गए। अभी भी नहीं समझे मैंने क्या कहा। या अली मेरा मौला, मैं क्या करूं, खुदा का तुम दुआ मांगो, मेरी तो नहीं चल, नौकर की वैसे कैसे चलती है, तुम दुआ मांगो ये लीड हटे तो मैं बात खत्म करूं। मुझे नहीं पता कौन सी रूह बैठी है यहाँ जो पता नहीं क्या दुआ कर रही है। मैं फंस गया हूं यहाँ, मैं तुम्हारे चेहरे देख रहा हूं तो उन पे थकावट आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता हो क्या रहा है, और कोई तुम में बैठा है। मौला तुम्हें सलामत रखे। चलो बिल्कुल मैं आखिरी मंजिल पे, मेरा बादशाह समझे ही नहीं, तू है, हम है। बादशाह ने कहा था हम में गरूब हो जाएं तो समझते हो चले गए, हम से तलू हो जाएं तुम समझते हो आ गए। ना हम कहीं गए, ना आए, ना तलू, ना गरूब। मौला ने ये कह के फिर आगे क्या मिसाल दी अब भी नहीं समझते। मौला ने एक जगह पे कहा, पूछा कहा हम आफताबे तौहीद की किरणें हैं।
ہم آفتاب توحید کی کرنیں. آفتاب مطلب سورج. سورج ابھی کیا ہے باہر؟ رات ہے. کیوں؟ ہاں صدقے جاؤں آپ سلامت رہو, آپ سب کو علی نصیب رہے, حسین نصیب. سورج نہیں ہے اس لیے رات ہے. ذرا پتہ کر کے بتاؤ, اتنی ضرورت ہے سورج کی آج کل. انرجی الگ دیتا ہے, توانائی دیتا ہے, بڑے کام ہوتے ہیں, ہمیں اتنے سارے کام ہیں. یہ گیا کہاں ہے بھائی؟ پتہ کرو کدھر. ایسا کیا ضروری کام تھا بھائی, آپ چلے ہی گئے تھے, اتنی دیر کے لیے چلے گئے یار. تھوڑی دیر ہمارے پاس رہا کرو یار, کام سے نہیں. سورج کہاں گیا؟ کہیں نہیں گیا. بادشاہ آج تو سمجھو گے. تب علی سمجھا رہے تھے تو عرب کے بدو منہ کھول کھول کے کہتے تھے ہیں. آج سائنس نے کہا علی اگر ہمارے پاس ہوتا یہ ترقی ہم تب کر چکے ہوتے. علی کو پڑھ پڑھ کے آج کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ ہائیں کرتے رہے, تم آج بھی منہ کھول کے بیٹھے رہنا. ہیں علی بادشاہ کیا بات کر. ہم آفتاب توحید کی کرنیں ہیں. توحید ذات الہی, وہ توحید. سورج کی پہچان اس کی کرنوں سے ہی تو ہوتی ہے. کرنیں آئیں مطلب سورج آ گیا, کرنیں چھپ جائیں مطلب سورج نہیں ہے. کرنوں کے ہونے سے سورج کی پہچان ہے, کرنوں کے چھپ جانے سے سورج ہے ہی نہیں, اندھیرا چھا گیا. لیکن کیا کرنیں مر گئیں؟ کیا ہوا جو کرنیں صبح صبح زمین پہ آئی تھیں وہ زمین پہ فوت ہو گئیں ہیں؟ ان کی قبریں بنا دی تم نے زمین پہ. کہاں گئی کرنیں؟ کرنیں واپس وہیں چلی گئیں جہاں سے آئی تھیں. تو وہ جو 13 رجب آیا تھا وہ واپس وہیں گیا جہاں سے آیا تھا. جو 3 شعبان آیا وہیں گیا. وہ جو 3 شعبان آیا وہیں گیا جہاں سے آیا تھا. یہ کرنیں ہیں. تو آ کے انہوں نے کیا کیا؟ یہ بتایا ہم علی ہیں, ہمیں پہچانو. دیکھو حسین آ گیا. آ کے یہی تو بتاتے رہے توحید کیا ہے, توحید کیا ہے, توحید کیا ہے, توحید کیا ہے, توحید کیا ہے. توحید ہی بتاتے رہے ہیں, یہ وہی ہم پڑھ رہے ہیں. توحید بتائی تو پہچان توحید کی کروائی نا. تو یہی کا آفتاب توحید کی کرنیں توحید سے آئی تھیں, توحید میں ہی واپس چلی گئیں. اپنے ہاتھ سے توحید قتل کرنے والو اب کون سی توحید ڈھونڈتے ہو؟ کرنوں کو مارا, سورج کو مارا. کرنوں کی گستاخی, سورج کی گستاخی. نہیں چاہیے تھی کرنیں, نہیں چاہیے تھی. بڑا آفتاب نے چاہا کہ یہ ان کرنوں کی قدر کر لیں. بار بار پلٹ پلٹ کے کرنیں آتی رہیں. کرن وہی تھی آفتاب کی, ہر بار نیا چہرہ لے کے تعارف کراتی رہی. میں آئی کرن دیکھو علی, پھر وہی کرن آئی, اچھا حسن, پھر وہی کرن حسین. ہر بار کرن نئے تعارف کے ساتھ, نئے نام کے ساتھ, نئے چہرے سے آتی رہی. ہر بار کرن کی گستاخی کرتے رہے. تو کرن کی گستاخی تو ہوئی نہیں, آفتاب کی ہوئی, توحید کی ہوئی. بالآخر اس آفتاب نے کہا میں اپنی اکمل و کامل و آخری کرن کو بھیج رہا ہوں. ان کی روش نہیں بدلی, یہ اس کی بھی گستاخی کریں گے. چلو ان کو تھوڑا وقت اور دیتا ہوں. اس نے انہی کے بیچ میں رہتے ہوئے اسی کرن کو ایسا چھپایا, تمہارے وقت کو طویل کر کے مہلت دی. اب بھی پہچان جا, ابھی بھی وقت ہے. اگر ابھی نہ پہچانا تو یہ کرن جلا کے بھسم کر دے گی. پہچان جا, آخری وقت ہے, پہچان جا, وقت نہیں رہے گا. نہیں پہچانتا, نہیں. کہاں گیا؟ کہیں نہیں گیا. سورج کہیں جاتا ہے نہیں, آج بتا دیا سن. سورج وہیں اپنی جگہ پہ ہے, سورج وہیں اپنی جگہ پہ ہے. سورج بالکل آخری, سورج وہیں اپنی جگہ پہ ہے. آخری جملے ہیں, وہیں اپنی جگہ پہ سورج. ہو کیا رہا ہے؟ زمین سورج کی گرد گردش کر رہی ہے. دن ہوتا ہے, رات ہوتی, دن ہوتا ہے. جب زمین کے یہ رخ پہ سورج ہے, ادھر دن ہے, ادھر رات ہے. جب زمین کے وہ رخ سورج کی طرف ہے, ادھر دن ہے, ادھر رات ہے. سورج کہیں نہیں گیا, آفتاب کہیں نہیں گیا. تو رخ کر آفتاب کی طرف, رخ
سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ رخ سے کیا جاتا ہے نا، پیشانی رکھ کے تو اپنا رخ کر چہرے کا آفتاب کی طرف، روشنی ہی روشنی ہے۔ کون کہتا ہے پلٹ؟ نہ پلٹ، پلٹے گا اندھیرا ہو جائے گا، رات ہو جائے گی، پھر بعد میں منہ کھول کے کہے گا اندھیرا ہو گیا، مولا آپ کہاں چلے گئے؟ مولا نظر نہیں آتے، مولا آ جاؤ، مولا ہم اندھیرے میں ڈوب گئے، مولا چوریاں ہو گئیں، مولا قتل ہو گئے، مولا بیڑا غرق ہو گیا، کہاں گئے؟ او سیدھا ہو، رخ کر ادھر، وہ یہی ہے، تو ادھر رخ کر، اجالا ہی اجالا۔ کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ فنا ہو نا، ہمیشہ کے لیے سورج کی طرف ہو جاؤ تو جلتا ہے نا بندہ، جھلستا ہے نا، ہے نا، جھلستا۔ اسی لیے مثال دی ہے، تھوڑا جھلس تو صحیح، تیرے اوپر لگی ہوئی جو اس وقت کی دنیاوی گرد ہے، جھڑے تو صحیح، جھڑے، تھوڑا سا جھلس نا۔ اور کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا نا بھائی، اس نے روکا حسین کا، تو پھر جب احساس ہوا کس کا راستہ، 7 دن اپنی ہی آگ میں خود جلا، نہ سویا، نہ آرام، نہ کھانا، نہ پینا، کیا 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 کیا؟ وہ خود کو جلا کر اسی لمحے واپس آ جاتا، حسین نے تب بھی اٹھا لینا تھا۔ 7 دن خود کو جلایا، جب جل گیا تو بھی جلا نا خود کو، ہو سورج کی طرف، اس کی تپش سے تو جلے گا ضرور۔ اتنے لطیف نہ بن جاؤ، اتنے ہی نواب ہو گئے، تھوڑی مشکل نہیں سہی جاتی، ذرا سی تکلیف آئے چیخ مار کے کہتے ہو مولا مشکل کشا ہو، آپ مشکل سے بچا لو ہم کو۔ وہ تو ہے مشکل کشا، تو سمجھ یہ مشکل تیری بہتری کے لیے ہے۔ سونا ہم نے تجھے بنا دیا، کندن نہیں بننا چاہتا، چاہتا ہے تھوڑا جل تو صحیح، جل، خود کو جلا، اوپر لگی ہوئی یہ یزیدیت کی یہ دنیا کی جو گرد ہے، اسے ہر کی طرح جھاڑ تو صحیح۔ بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ بیچ میں سے وہ نکلے گا، وہ ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، وہ حسین تیرے یہی کیا، ایسا دکھایا، انہوں نے دیکھا کہ مولا یہ کون؟ کہا تو تھا، نانا نے سنا نہیں، بابا نے، ہم بھی تو یہی کہتے، تمہارے اندر بستا ہے وہ تیرے قلب میں ہے، وہ تیری شاہ رگ میں ہے، میں نے تمہیں تمہیں سے متعارف کروایا، تم نے سمجھا، تم نے اس کو دیکھ لیا، یہ تو ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے۔ عباس جی مولا، عباس چراغ جلا دے، علی اکبر بجھا دے، عباس چلا دے۔ عباس سے چراغ جلایا حسین نے، اب قیامت تک حسینیت کا چراغ عباس سے روشن ہے۔ آخری جملے، حسینیت کا چراغ عباس سے روشن ہے، عباس نے چراغ جلایا تو اب کیا ہوا؟ آخری جملہ، آخری بالکل ہوا کیا یہ بتانا ہے، تم بھی حیران ہو گئے، ایسے ہی بیٹھے تھے سب، چراغ جلا، حبیب اٹھ کے کھڑا ہوا، حیران، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، آگے دیکھ، مسلم ابن اوسجہ سارے ساتھ بیٹھے، زہیر ابن خان، حبیب کیا ہوا؟ کیا دیکھتا ہے؟ کہا زہیر کھڑا ہو، کھڑا، زہیر کھڑے ہو، زہیر کھیل گئے، مسلم کھڑے ہو، کھڑے ہو، ادھر دیکھ، کہا کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا، کہا کیا؟ کہا چراغ بجھنے سے پہلے ہمارے سائے تھے، اب سائے نہیں ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اسے کہتے ہیں حسین، اسے کہتے ہیں، آپ سلام، آپ سلامت رہو، نوکر میں آپ کا، اسے کہتے ہیں حسین۔ کہ چراغ جلنے سے پہلے سائے تھے، زہیر خان دیکھو اب سائے نہیں ہیں ہمارے، حسین نے سایہ مٹا دیا۔ بتانا پڑے گا جس کا سایہ نہ ہو وہ کون ہوتا ہے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، کہہ نہیں سک رہا، کہوں گا بھی نہیں،
کچھ باتیں رہ جائیں تو اچھا ہے. پیاز کے چھلکے جیسا باریک پردہ پڑا رہے، یہ چلمن سرک جائے تو لطف ہٹ جاتا ہے. یہ چلمن پڑی رہنے دو، اپنا اپنا عکس دیکھتے جاؤ. آئینہ دیکھو کیا نظر آتا ہے. یہ ہلکی سی چلمن رہے، یہ ہلکا سا کس کا سایہ نہیں ہوتا. حسین نے سائے مٹا دیے. کیا تھا حبیب پھر بھی حیران ہو رہا ہے. حسین کیا کیا؟ کہا حبیب تو ہی ہے، لیکن اب تو نہیں ہے. زہیر تو ہی ہے لیکن تو نہیں ہے. حسین نے تمہیں اپنا لیا. تب حسین نے کہا میں تم جیسا بن کے آیا تھا تاکہ تمہیں اپنے جیسا بنا سکوں. بدبخت ہے زمانہ جس نے انہیں اپنے جیسا ہی سمجھ لیا اور وہ تمہیں اپنے جیسا کرنے آیا. کون ہے تم میں جو خود کو مٹائے؟ وہ مٹاتا نہیں ہے، وہ مٹاتا وہ تو دیتا ہے. وہ عطا ہے سراپا. مٹانا خود کو خود ہے. اپنی میں کو خود پیچھے کر، وہ میں کا سائے نہیں ہے ہمارے. عجیب پلٹ دیا. فطرت انسانی ہے، فطرت کا تقاضا ہے حسین کہ انسان موت سے ڈرتا ہے. جتنا مرضی بہادر ہو ساری زندگی نہ ڈرے. جب موت سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوتی ہے لرزہ تو طاری ہوتا ہے. اگلے دن فطرت نے دیکھا تو حیران، عادت نے دیکھا تو پریشان. زندگی کے پیشانی پہ پسینہ ہے، موت کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہے. حسین کنہیں بھیج رہا ہے؟ 9 لاکھ کا کیا حال ہوگا کیا بتاؤں. موت کی پیشانی پہ پسینہ ہے. کیا آج تک موت نے دیکھا؟ سب انسان ڈر کے بھاگ رہے تھے، یہ 72 یوں نکلے. موت بھاگ رہی تھی، یہ موت کو پکڑ رہے تھے. کہاں جا رہی ہے؟ ادھر آ. کہاں جا رہی ہے؟ ادھر آ. ہمیں ڈر نہیں ہے تیرا، ہم فنا ہو گئے ہیں. ہم فنا ہو گئے ہیں، ہمیں اب ڈر باقی نہیں رہا. ہم ختم ہو گئے، کسی کے لیے کسی میں ختم ہو گئے. حسین کو دیکھا نا تو حسین میں ختم ہو گئے تھے. آپ کہو گے پھر وہ کیا؟ میں نے کہا تھا آخر میں کہوں گا تو پتہ چلے گا. آخر میں پھر وہی کہوں گا. کربلا کیا ہے؟ فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین. ہم حسین میں فنا ہو گئے، ہمیں حسین ہی دکھتا ہے. ہمارا سب کچھ حسین ہے. وہ بہبارہ کہتا ہے سب کچھ حسین ہے. ہر نے کہا تو ہی تو ہے. سب نے حبیب کو تو وہی نظر آ رہا تھا ہمیشہ سے. کہا تو ہے. یہ فنا کر دیا حسین میں انہوں نے. حسین کے لیے حسین میں فنا ہو گئے تو تب تک باقی ہیں جب تک حسین ہے. حسین ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے. وہ نہ وجود رکھتا ہے نہ نظر آتا ہے، لیکن جیسے انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے نا اپنی ہی آنکھوں سے، تو اللہ بھی خود کو عین اللہ سے ہی دیکھے گا. آخری جملہ حسین کی قسم، اللہ بھی خود کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تیرے میرے لیے واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے. پردے میں تھا، پردے میں ہے، پردے میں رہے گا. حجت نے کہا حجت اللہ کو اللہ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. حسین کو اللہ سے پردہ نہیں ہے، اللہ کو حسین سے پردہ نہیں ہے. تو پھر اسی طرح اللہ حسین کے سامنے تھا تو پھر فنا فی اللہ تو حسین ہوا نا. کوئی اسے دیکھے تو فنا ہو. اللہ کے لیے اللہ میں فنا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہو گیا جس کے لیے فنا ہوا. اب مرے گا مولوی، اب آئے گی موت. اسی میں مر گیا نا، اسی میں فنا ہوا، اسی میں ختم ہوا. تو یہ کہے گا فنا کے لیے؟ تو حسین اللہ کے لیے اللہ میں فنا ہوا تو کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کے لیے جس میں فنا ہوا. اگر ایسے سمجھ نہیں آتا تو ویسے سمجھ لے. آیا کہاں سے تھا؟ نور چلا کہاں سے تھا؟ اول ما خلق اللہ من نوری، سب سے پہلے محمد کا نور. تب تو نور بھی نہیں تھا، محمد ہوا نا. کہاں سے؟ اللہ سے محمد ہوا. تو محمد نے کہا نہیں حسین منی وانا من الحسین. اب کون کس سے ہوا سوچتا رہے. سوچ کون کس سے ہوا.
کون کس سے ہوا؟ وہیں سے آئے تھے وہیں گئے، آفتاب توحید کی کرن جہاں سے آئی تھی وہیں گئی، ہمیں کیسے، ہم زندگی سے زندہ تھوڑا ہی نہ ہیں۔ حسین ہوا فنا فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ ہم میں، توحید کے لیے توحید میں۔ اب کہاں ڈھونڈتے ہو حسین کو؟ کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اب حسین کا پتہ اللہ ہوا، اللہ کا پتہ حسین ہوا۔ آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ سید، اب اللہ کا پتہ حسین ہوا اور حسین کا پتہ اللہ ہوا۔ یہی وجہ ہے گھر ہو تو تختی مالک کے نام کی، اور اگر تعویذ قبر ہو تو قطبہ صاحب تعویذ قبر کا۔ گھر مانو یا تعویذ مانو، حسین کے روزے پہ قطبہ مانو یا تختی، لگی اللہ کے نام کی ہے۔ کوئی تو راز ہے۔ حسین کا پتہ اللہ ہوا، اللہ چاہیے حسین سے لو، حسین چاہیے اللہ سے لو۔ الگ الگ کیا نہیں، جیسے ہی الگ الگ کیا غائب ہو جائیں گے، کوئی نہیں ملے گا، نہ اللہ نہ حسین۔ جنہوں نے حسین کو دیکھا حسین میں فنا ہو گئے، حسین میں فنا حسین ہو گئے، حسین میں فنا ہو گئے۔ حسین خود فنا کس میں؟ تو یہ جب حسین میں فنا حسین ہو گئے تو حسین اللہ میں فنا۔ یہ سوچ کے بتانا حبیب کیا ہو گئے، وہب کیا ہو گئے، جون کیا ہو گئے۔ اب لگاؤ علیہ السلام صلوات اللہ جلا جلا، جو تیری مرضی ہے، کچھ بھی نہ لگا بھلے، انہیں حاجت ہی نہیں رہی۔ لڑے جا تو مرے جا، کاٹے جا پرچے کاٹے جا گلے، انہیں نہ تیری عین چاہیے، نہ جیم چاہیے، نہ رے چاہیے، نہ بے چاہیے۔ وہ ہو گئے، وہ تجھے بھی وہی کرنا چاہتا ہے۔ اتنی تیاری تو کر لے کہ وقت کا حسین آ کر تجھے ویسے ہی بلائے جیسے عبداللہ کو بلایا تھا، ویسے ہی بلائے جیسے ہور کو۔ اتنی تیاری تو کر لے کہ جب وقت کے حسین کو دیکھے تو وہب کی طرح بے سخت بڑھتا چلا جائے۔ اتنا تو کر لینا۔ حسین عجیب منظر، بس یہی مصائب، اور یہی اس 2 روزہ مجالس کا جو 2 مجالس نہیں، اپنے اندر پورا خمسہ ہو گیا۔ آج بھی جتنی دیر 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، آج بھی، کل بھی پونے 2 گھنٹے، تو اپنے اندر خمسہ ہو گیا پورا۔ اور پھر وہی کہوں گا، آپ جو آئے ہیں یہ آپ کے حصے کا تھا، آپ کا احسان مجھ پہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے ملا مالک سے وہ رزق جو آپ میں تقسیم کر سکوں، اور یقیناً یہ جن کی درجات کی بلندی کی نیت کی گئی تھی، بڑا حصہ ان کا بھی اس میں شامل ہے۔ جانے کیا ان کے سینے میں رہا۔ حسین اختیار کن پہ فائز، حجت جو کہہ دے وہ ہو جا۔ حسین کو سمجھنا ہے تو اس وقت عصر عاشور حسین کو دیکھ جب چاروں طرف کٹے ہوئے لاشوں میں کھڑا ہے، اختیار کن رکھتا ہے لیکن خاموش ہے۔ ابھی حسین آواز دے تو اکبر اٹھ کے بیٹھ جائے، لیکن رو رو کے کہے۔ حسین کی حسرت جاننی ہے، حسین پہ رونے کے لیے نہ ذاکر کی ذاکری چاہیے، نہ خطیب کا خطاب، نہ کتاب۔ حسین پہ رونے کے لیے حسین کافی ہے۔ کیا اس ایک لفظ کی ترجمانی اس سے اچھی نہ ہو سکی نہ ہوگی؟ ایک مصرع میر انیس، آج حسین پہ کیا عالم تنہائی ہے۔
ایک کیا لفظ میں کیا بیان کر دیا حسین پہ رونے کے لیے. اگر دیکھو نا تو حسین کو ایسا ہی ہے. حسین کو دیکھو اس وقت ہر شہید نے آ کے رجز پڑھا, تعارف کروایا میں کون. حسین کا رجز سنا تم نے؟ حسین تعارف میں کیا نہیں بتا سکتا, میں کون, میں امام, میں ولی, میں رسول کا بیٹا, کیا کیا تعارف ہے. اور حسین کیا کہتا ہے, رکو تو صحیح, تم نے میرے اکبر کو مارا تھا, تم نے اصغر کو تیر مارا, ٹھہرو اب جاتے کہاں ہو, تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے, اب کہاں جاتے ہو, کہاں جا رہے ہو. حسین کی حسرتیں تو دیکھ کہ کیا کیسی حسرت ہے حسین کی, اور کیا کیا دیا پیغام. کون نہیں آیا حسین کی نصرت کو, حل من ناصر ینصرنا, حسین بلا نہیں رہا تمہیں تمہارے لیے, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا کہ میں اس کی مدد کروں, ہے کوئی میں تیری مدد کرنا چاہ, قیامت تک آواز دی آ جاؤ لبیک کہنے والوں, میں تمہاری مدد کرنا. سب آئے, وہ کہاں دور تھا ظافر جن, ظافر بھی آیا, کہاں سے آیا ظافر, وہ دور کھڑے ظافر, وہ کربلا کے آگے انبیاء, اوصیاء, اولیاء, فرشتے صف در صف. کیسے پہنچوں میں مولا, وہاں سے ظافر نے ہاتھ اٹھایا, لبیک یا حسین. حسین نے دیکھا ظافر تم آئے ہو, کہاں, آ جاؤ میرے پاس, بس 2 جملے, بس میرا جی کر پڑا 2 جملے, آ جاؤ. جیسے کہا نا آ جاؤ, سب نے رستہ دیا, ظافر چلتے ہوئے آئے حسین کے پاس. حسین کے پاس چلتے, جملہ سنو گے, اگر رہ گیا سینے میں طبیعتیں لبریز ہو گئیں آپ کی, لیکن بس ظافر حسین کے پاس آئے, بادشاہ کو دیکھا سر سے پاؤں, کہ مولا یہ کیا حال بنا رکھا. خدا کی قسم بڑی مقبول مجلس ہے, مجھے نہیں پتا کوئی تیری دعا تیرے دل میں کوئی دفن ہو تیری زندگی کی تو دل میں رکھ لینا, آج عطا کرنے والے بہت موجود ہیں. مولا کیا حال بنا رکھا ہے اب نے, کہا ظافر عباس نہیں رہا. حسین کی حسرت بتا رہا ہوں میں, تیری ہائے کو سیدہ اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے, تو نے بڑی کمال جگہ ہائے کی ہے. حسین کی حسرت دیکھ, کہا مولا کیا حال بنا, کہا ظافر میرا عباس نہیں رہا. بس وہ وجہ بتا دی نا, ظافر سب سمجھ گیا, سب سمجھ گیا. کہا مولا یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے, کہا اصغر کا لہو ملا ہے, میں نے اصغر کے لہو سے اپنے چہرے کو خضاب کیا. کہا مولا مجھے حکم دے میں ان سے لڑوں. کہا نہیں ظافر میرے نانا کی امت ہے. ظافر میں ان کی اصلاح کے لیے نکلا تھا, میرے نانا کی امت نہیں. ظافر یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے, اور ظافر تو حسین کی مدد کی بات کرتا ہے, کیا بھول گیا میرے پاس عباس تھا, مجھے مدد لینی ہوتی میں عباس کو کہتا. نہیں چاہیے ظافر نہیں چاہیے, لیکن ادھر آ تجھے کچھ بتاؤں, ادھر آ ظافر. یہ دیکھ رہا ہے ظافر, یہ درخت دیکھ, یہاں میں نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی. ظافر بتانا جا کے سب کو, ظافر تیری یہی ڈیوٹی ہے, ہر جگہ جا, شہر شہر جا, صحراؤں میں جا, جنگلوں میں جا, بتانا سب کو, بتانا سب کو. ظافر نے جگہ جگہ جا کے بتایا, مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, یہ ظافر کا مرثیہ ہے. ظافر نے بتایا کہ جا کے بتانا ہر جگہ جا کے کہ کیا کیا ہوا. دیکھ ظافر یہاں میں نے اکبر کی برچھی نکالی تھی. ظافر ادھر آ, لے کیا ظافر ادھر عباس کے بازو پڑے تھے. ظافر میں نے اس جھولی میں عباس کے بازو اٹھائے ہیں. ظافر وہ نہر کنارے عباس بکھرا پڑا ہے. ظافر یہ میدان دیکھ رہا ہے, کہا جی مولا, کہا یہ میرے قاسم کا مقتل ہے. کہا مولا اتنا بڑا میدان, کہا ہاں قاسم اتنا بکھر گیا تھا, کوئی ادھر تھا کوئی ادھر. آ ظافر میرے ساتھ, لے کے ایک بار خیموں کے پیچھے آئے. کہا مولا یہاں کہاں,
کا ظافر ادھر میرا اصغر کا مولا اصغر کہاں کا مولا غضب ہو گیا. اصغر کیسے کا میدان میں لے گیا تھا, سوال پانی کا تھا, اصغر کے وزن سے وزنی تیر آیا. ظافر جا کے بتا سب کو حسین کے ساتھ کیا ہوا. عزاداروں بس اتنا کہنا تھا, ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین نے لہو لیا, کہا ظافر میرا لہو لے جا. دیکھ ظافر جب میرے بیٹے سے ملے گا قائم کو کہنا دیکھ حسین کا لہو اس وقت بھی ایسا ہی تازہ. حوصلے سے حوصلے. میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما. مالک جو آنکھیں اس غم میں روئی ہیں کبھی کسی غم میں نہ رلانا, ان آنکھوں کو نور عطا فرما. مالک جو ہاتھ اس غم میں ماتم کرتے ہیں کسی کا محتاج نہ کرنا. میرا بادشاہ کبھی کسی علی والے کو حسینی کو کسی منکر کا محتاج نہ کرنا. میرا مالک ان سب کو معرفت نورانیہ عطا فرما, اپنے امام کی معرفت عطا فرما, ان سب کو اپنے امام کی زیارت عطا فرما, اس تک پہنچنے کے راستوں کو آسان فرما, اسے پا لینے کے راستوں کو آسان فرما. میرا بادشاہ میرا مالک آج بھی کربلا منتظر. اے حسین یاسر تجھے کربلا کی قسم ہے, ہمیں کم از کم ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ کربلا میں تجھے لبیک کہہ سکیں. میرا بادشاہ میرا مولا مرضیوں والا ہے تو مالک, جب بھی آنا ان سب کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما.